السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل زمر گھر میں داخل ہوئی تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حنین آئی ہوئی تھی، وہ اسی طرف آ گئی۔ بڑے ابا ویل چیئر پہ بیٹھے مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے اور ہنا صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی ان کو کسی کورین ڈرامے کی کہانی سنا رہی تھی، خوب مزے سے مسکرا کر، آنکھیں گھما کر۔ زمر کو چوکھٹ میں دیکھ کر اس کی بولتی بند ہوئی۔ سنجیدہ ہو کر پاؤں نیچے اتارے، آہستہ سے سلام کیا۔ ابا نے مڑ کر دیکھا، وہ تھکی سی سامنے صوفے پہ آ بیٹھی۔ تمہیں دیر ہو گئی آج؟ انہوں نے پوچھا۔ حنین سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں کورٹ سے سیدھی جیل چلی گئی تھی، فارس سے ملنے۔ حنین نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا۔ وہ سرسری سا بتا کر صداقت کو آوازیں دینے لگی کہ اس کی چیزیں لے جائے۔ فارس سے؟ کیا بات ہوئی؟ ابا کے بے یقین الفاظ اٹکے۔ وہ چاہتا تھا میں اس کو سنوں، میں نے سن لیا۔ صداقت اندر آیا تو اسے چیزیں تھمانے لگی۔ ہنا جلدی سے آگے ہوئی، ساری ناراضگی بھلا کر تیزی سے پوچھا، اور کیا مان بھی لیا؟ اس نے کہا کہ وہ بے گناہ ہے بس، اور جیل میں کوئی ایسا شخص مقید نہیں جو یہ فقرہ منتر کی طرح نہ دہراتا ہو۔ وہ تکان سے کنپٹی مسل رہی تھی۔ پھوپھو میں ان کے ساتھ تھی، میں نے پولیس کو بھی بتایا تھا، وہ بے گناہ ہیں، وہ تڑپ کر بولی۔ زمر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، انگلی سے برابر کنپٹی مسلتی رہی۔ ہنا بچے، میں تمہیں کٹہرے میں نہیں کھڑا کرنا چاہتی، مگر یہ آپ ایک دفعہ مجھ سے تو پوچھیں کہ کیا ہوا تھا۔ اوکے حنین یوسف۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، پیچھے ہو کر بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ شروع کرتے ہیں پھر۔ حنین نے کمر سیدھی کر لی۔ بڑے ابا خاموشی سے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے جو آمنے سامنے بیٹھی تھی، اور دونوں کے درمیان بہت سا فاصلہ تھا۔ اس روز جب مجھ پہ فائرنگ کی گئی تم ہوٹل کے کمرے میں تھی، 1 سے 3:30 بجے تک۔ جی؟ اس نے گردن کڑائی۔ اس دوران فارس کہیں نہیں گیا؟ زمر سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ اور اس طرح تم بھی کہیں اٹھ کر نہیں گئی؟ جی نہیں۔ تم سارا وقت اسی کمرے میں تھی؟ جی۔ اور اس دوران تم نے فارس سے نظر نہیں ہٹائی؟ فارس اور علیشا کے سوا کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی؟ نہیں۔ پولیس کو بھی تم نے بالکل یہی کہا تھا؟ کیا میں اسے تمہارا حتمی بیان سمجھ لوں؟ جی میم پراسیکیوٹر۔ کافی اعتماد سے گردن کڑائے وہ بولی۔ زمر نے آنکھیں میچیں، گہری سانس لی، اٹھ کر باہر نکل گئی۔ چند لمحے بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں وہی باکس تھا جو وہ الماری میں جوتوں کے خانے میں رکھتی تھی۔ یہ تمہاری امی کا موبائل کا بل ہے، وہ موبائل جو اس روز تمہارے پاس تھا۔ حنین نے قدرے حیرت سے وہ کاغذ تھاما، اور جب اس پر نگاہیں دوڑائیں تو اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ تم نے پولیس کو بھی کہا کہ تم نے اس دوران کسی سے کوئی بات نہیں کی، یعنی ایک لمحے کو بھی تم فارس سے غافل نہیں تھیں، جبکہ اس بل کے مطابق تم نے 1:30 بجے اپنے گھر 4 منٹ اور 2:45 بجے اپنی ایک دوست کو 10 منٹ کے لیے کال کی۔ پھر ایک دوسرا کاغذ کے سامنے کیا۔ یہ اس ہوٹل کی لابی کے CCTV کیمرے کا ایک سٹل امیج ہے۔ اس میں تم نیچے ایک شاپ پہ کھڑی دکھائی دے رہی ہو، اور وقت ہوا ہے 2:17۔ مگر تم نے کہا تھا کہ تم اس دوران کمرے سے کہیں نہیں گئی۔ میں بتانا بھول گئی تھی، اور یہ فائرنگ سے بہت پہلے کا وقت ہے۔ اس نے بجھے چہرے کے ساتھ وضاحت دینے کی کوشش کی۔ ہنا بچے، میں نے تم سے اس بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کیونکہ میں جانتی تھی تم 2.5 گھنٹے ایک کمرے میں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں، تم فارس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ مگر ہنا، یہ گواہی کا معاملہ ہے، اور گواہی کے معاملے میں ہمیں اگر کسی کی ایک بات جھوٹ معلوم ہو تو اس کی باقی ساری باتیں بھی سچی نہیں رہتی۔ میں تھک گئی ہوں، آرام کرنے جا رہی ہوں، آپ لوگ باتیں کریں۔ وہ نرمی سے کہتی کاغذات واپس ڈبے میں ڈالتی اٹھ گئی ہوں۔ حنین چہرہ جھکائے کتنی ہی دیر اسی طرح بیٹھی رہی، اور ابا وہ بس افسوس سے دیکھتے رہے۔ اگر ان کے خاندان کے سارے لوگ ایک دن کے لیے اپنی ذہانت پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں تو کتنا اچھا ہو۔ میں چاہتی ہوں میرا عکس مجھ کو لوٹا دے، وہ آئینہ جسے ایک بار میں نے دیکھا تھا۔ اس روز چھوٹے باغیچے والے گھر میں حنین کی چیخو پکار لگی تھی۔ اپنے کمرے کی ساری الماریاں تلپٹ کیے وہ کاغذات ڈھونڈ رہی تھی۔ میٹرک کی سند، بے فارم شناختی کارڈ، ہمیشہ داخلے کی آخری تاریخ سر پہ آئی کھڑی ہوتی اور اس کے کاغذات نہیں مل رہے ہوتے تھے۔ اس تلاش میں کتنے عرصے کی کھوئی ہوئی درجنوں چیزیں مل جاتی، مگر اصل شے نادارو رہتی۔ کتنی دفعہ کہا ہے اپنی چیزیں ترتیب سے جوڑ کر رکھا کرو۔ لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھا ہے کبھی کیسے ہر چیز؟ امی کی ڈانٹ پٹکار شروع ہو چکی تھی۔ کچن سے سنائی دے رہی تھی، تبھی سیم کمرے میں داخل ہوا۔ ہنا، یہ تمہارے لیے کوریئر آیا ہے امریکہ سے۔ وہ جو الماری میں سر دیے بیٹھی تھی چونکی، پھر سب چھوڑ چھاڑ اس کی طرف آئی۔ سیم اتنا اچھا تو تھا نہیں کہ ڈبہ رکھ جاتا، اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ کھول بھی رہا تھا۔ اس نے درستی سے وہ جھپٹا اور اسے کمرے سے بھگایا اور پھر کھولنے لگی۔ اندر ایک چھوٹی ڈبی تھی، اس میں ایک کی چین تھا۔
علیشا کا کی چین، ساتھ میں طے شدہ خط۔ دھڑکتے دل سے حنین نے کاغذ کی تہیں کھولیں۔ ڈیئر حنین، ممی سے معلوم ہوا کہ 2.5 سال بعد تمہارا فون آیا ہے، سن کر خوشی ہوئی۔ میں اس دور سے نکل چکی ہوں جب ای میل اور ٹیکسٹ کیا کرتی تھی، جہاں اس جیل میں مجھے خط لکھنا زیادہ پرسکون لگا، اس لیے لکھ رہی ہوں۔ کم از کم اسے تم پڑھے بغیر مٹا تو نہیں سکو گی؟ حنین وہیں زمین پہ پھیلی چیزوں کے درمیان بیٹھ گئی اور گویا سانس روکے پڑھتی گئی۔ میں اپنا کی چین تمہیں بھیج رہی ہوں، یہ میرے انتقام کے عزم کی نشانی ہے۔ جب ہاشم نے تمہارے سامنے مجھے بے عزت کر کے نکالا تو میں نے سوچا تھا کہ تم بھی اپنی پھوپھو جیسی ہو۔ جیسے اس نے فارس کی بات نہیں سنی، ویسے ہی تم نے بھی میری نہیں سنی، مگر تم دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ کافی عرصے بعد میں نے یہ سوچا کہ ہاشم سے اس بات کا بدلہ لوں، مگر پھر میں نے جان لیا کہ میں اتنی کمزور اور خوفزدہ سی لڑکی ہوں کہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سو میں نے بدلے کی تمنا کو ترک کر دیا۔ یہ کی چین میں تمہیں دے رہی ہوں، سب لوگوں میں سے صرف تمہیں۔ لاکٹ بھی اسی لیے تمہیں دیا تھا کہ ایک دن ہم محرم راز بن جائیں گے اور تم میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پھر مجھے میرا حق مل جائے گا، مگر وہ دن اب کبھی نہیں آئے گا حنین۔ مایوسی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، مجھے بھی کر دیا۔ میں نے ڈرگز میں فرار چاہی، جرائم میں چاہی، اب لگتا ہے کہ زندگی ضائع کر دی۔ تمہیں یہی بتانے کو خط لکھ رہی ہوں، کیونکہ مجھ میں اور تم میں ذہانت کے علاوہ اور بھی کچھ مشترک ہے، ہماری برائی کی طرف مائل ہونے والی طبیعت۔ کہتے ہیں ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسری برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جس کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں حنین، میرے اندر کا منفی بھیڑیا غالب آ گیا اور میں نے وہ کر دیا جسے دنیا جرم کہے، دھوکہ کہے یا ڈرگز کہے، مگر خدا اسے ایک ہی لفظ سے پکارتا ہے، یہ گناہ ہے۔ اور میں تمہیں بتاؤں، تمہارا بھی بدی کا بھیڑیا جلد یا بدیر غالب آئے گا، اس لیے متنبہ کر رہی ہوں۔ گناہ مت کرنا، کسی کی کمزوری کو شکار مت کرنا، کسی کی اچھی نیچر سے فائدہ مت اٹھانا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ایسا ضرور کرو گی، کیونکہ تم بھی ایول جینیس ہو، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ تم بس اتنا جان لو حنین کہ ہر گناہ صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہو جاتا، بڑے گناہوں کے بڑے کفارے ہوتے ہیں، سو کچھ بھی غلط مت کرنا، کیونکہ کفارے دیتے تمہاری زندگی بیت جائے گی اور غم کم نہیں ہوگا۔ مجھے اس خط کا جواب مت دینا، میں اس قید میں کچھ عرصہ مزید رہنا چاہتی ہوں، کسی بھی تعلق کی امید کے بغیر۔ مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کر دینا، میں بھی تمہیں تمہاری اچھائیوں کے لیے معاف کرتی ہوں۔ دن کے آخر میں ہم تینوں ایک سے ہیں، میں، تم، زمر، کمزور چیونٹیاں جو ہمیشہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن بناتی ہیں۔ فقط علیشا کاردار۔ حنین کا چہرہ سفید تھا اور لب جامنی، آنکھوں کی پتلیاں ساکھ تھیں، کپ کپاتے ہاتھ کاغذ پہ جمے تھے اور وہ بس چل بیٹھی، بار بار ان الفاظ کو پڑھ رہی تھی۔ کسی نے گردن دبوچ کر اسے اپنی ہی ذہانت اور قابلیت کی تاریک سرنگ سے نکال کر حقیقت کے روشن کمرے میں لا کھڑا کیا تھا، اور اس کمرے میں ہر طرف آئینے تھے اور ان میں نظر آتے سیاہ سفید عکس اس کے وجود کو کرچی کرچی کر رہے تھے۔ باہر سے آتی ندرت، اسامہ، ٹی وی، سب کی آوازیں اس کے لیے لایعنی ہو گئی تھیں۔ وہ نمک کا مجسمہ بنی اس کاغذ کو ہاتھ میں لیے فرش پہ بیٹھی تھی۔ میٹرک، ایف ایس سی کے رزلٹ کارڈ، بہترین طالبہ کے سرٹیفکیٹ، فلاں اور فلاں ایوارڈ، سب اس کے آس پاس ہی بکھرا تھا اور وہ ان سب چھوٹے کاغذوں کے ڈھیر میں ایک سچے پرچے کو پکڑے بیٹھی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ حنین ذوالفقار یوسف خان نے خود سے سوال کیا، وہی جو وارث ماموں کے قتل کی رات فارس نے ہوٹل میں تب پوچھا تھا جب اس نے اس لونگ کا ذکر کیا تھا، تم کون ہو حنین؟ اور ارد گرد لگے آئینوں کی دیواریں کہہ رہی تھیں، ایک کمزور کا شکار کرنے والی غارت گر، ایک بے بس انسان کی جان لینے والی حنین۔ پبلک پراسیکیوشن آفس کی کھڑکی سے سرما کی دھوپ چھن کر آتی میزوں پر رکھی فائلوں کو چمکا رہی تھی، مگر موسم سے بے نیاز زمر سنجیدگی سے بصیرت صاحب سے وہ پوچھ رہی تھی جو ان کو الجھا رہا تھا، کیا آپ نے اس کیس میں کسی دوسرے مشتبہ شخص کو چیک کیا تھا؟ زمر، یہ رکھی ہیں ساری فائلز۔ انہوں نے جیسے ہاتھ اٹھا دیے، اور آپ جس دن کہیں میں یہ کیس آپ کو دینے کو تیار ہوں، اوپر بات کر لوں گا میں۔ مجھے یہ کیس فائلز نہیں دیکھنی، نہ یہ کیس چاہیے۔ وہ گویا کسی ناپسندیدہ شے سے دور ہٹی۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے اس کیس کی ویسے تفتیش کی تھی جیسے آپ کو کرنی چاہیے؟ کیا آپ کو فارس کے قاتل ہونے پر شبہ ہے؟ وہ حیران تھے۔ نہیں، مگر میرے خیالات سے فرق نہیں پڑتا، میں اس کیس کی پراسیکیوٹر نہیں ہوں، آپ ہیں، میں وکٹم ہوں، دوسرا رخ نہیں جانتی، مگر آپ کو ہر رخ دیکھنا چاہیے۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے کسی دوسرے مشتبہ شخص کو چیک کیا تھا؟ ظاہر ہے میں نے کیا تھا، ہر اس شخص کو جس کا کیس سے ذرا سا بھی تعلق بنتا تھا۔ وہ پھر کوئی فائل اٹھانے لگے، مگر زمر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔
مجھے کوئی فائل نہیں دیکھنی، میں نے خود کو اس کیس سے لاتعلق کر لیا ہے، مجھے بس زبانی بتا دیں کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ملی جو فارس کو بے گناہ ثابت کرتی ہو۔ یہ کتنا تکلیف دہ تھا مگر اسے کہنا تھا، نہیں، کوئی بھی چیز کسی بھی دوسرے شخص کی طرف اشارہ نہیں کرتی تھی۔ وہ چند لمحے لب بھینچے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ کیا آپ نے ہاشم کاردار کو چیک کیا تھا؟ چند لمحے سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت زمر کا فون بجا۔ حنین کی امی کا نمبر تھا۔ اس نے عجلت میں کال اٹھائی۔ پھپھو، حنین تھی۔ حنین، میں ذرا بیزی ہوں، تھوڑا ٹھہر کر کال کرتی ہوں۔ اور بصیرت صاحب کو دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہ بولے، وہ ان پہلے لوگوں میں سے تھا جن کو میں نے چیک کیا تھا، کیونکہ فارس کا اصرار تھا یہ وارث کے قتل کو کور کرنے کی سازش ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وارث غازی کے پاس ہاشم کا کوئی کیس ہو جس کو چھپانے کے لیے ہاشم نے اسے قتل کروایا۔ مگر انہوں نے فائل کھولی اور اس میں رکھے فوٹو اسٹیٹ صفحے کی طرف اشارہ کیا۔ زمر کی نگاہیں اس پہ جھکیں۔ یہ ان تمام کیسز کی فہرست ہے جو وارث غازی کے پاس تھے۔ ان میں ہاشم یا اس کے باپ کا کوئی کیس شامل نہیں ہے۔ زمر چند لمحے کو چپ ہو گئی۔ وہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں بصیرت صاحب کہ ہاشم کتنا کرپٹ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف نیب میں ایک کیس بھی نہ ہو؟ آپ غلط سمجھی ہیں۔ غازی کے پاس اس کا کیس نہیں تھا۔ دوسرے 18 آفیسرز کے پاس اس کے 20 کیسز زیر تفتیش ہیں۔ اوہ، اس کے تنے حساب ڈھیلے پڑے۔ تو میں نے وارث کے موجودہ کیسز سے متعلقہ افراد کو چیک کیا۔ کسی کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ میں نے ان تمام آفیسر سے بھی فرداً بات کی جو ہاشم کے کیسز دیکھ رہے تھے، اور مجھے یہ معلوم پڑا کہ ہاشم یا اس کے خاندان نے کبھی بالواسطہ ان لوگوں کو کوئی دھمکی نہیں دی۔ سب جانتے ہیں نیب کیسز کا کچھ نہیں بنتا، اور وہ ان کو ڈرا دھمکا کر یا رشوت دے کر ان کا منہ بند نہیں کرتا، بلکہ ان کو کورٹ میں لا کر بہت فخر سے اپنا دفاع کر کے ان کو خوار کیے رکھتا ہے۔ اگر تو ہاشم کا کوئی کیس وارث کے پاس ہوتا تو میں تب بھی فرض کر لیتا کہ ہو سکتا ہے وارث کو کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہو جو ہاشم کے لیے نقصان دہ ہو، مگر اس کا تو سرے سے کوئی خطہ ہی وارث کی طرف نہیں کھلتا۔ زمر نے فائل بند کر کے پرے کر دی۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ زمر، فارس غازی نے 2 قتل کیے ہیں۔ اس نے یہ بات خود آپ سے کہی تھی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ آپ بچ جائیں گی اور سب کو بتا دیں گی، اس لیے۔ مگر وہ مجھے ہسپتال دیکھنے آتا رہا تھا میرے بیان سے پہلے۔ اس نے دوبارہ مجھے مارنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پتہ نہیں کیوں۔ وہ اس کی طرف سے صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی سیکیورٹی اور پولیس کی تعیناتی کے باعث وہ ایسی کوشش کرنے کی بیوقوفی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ الٹا حیران ہوئے۔ کیا آپ کو وہ بے گناہ لگنے لگا ہے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ میرے نزدیک وہ گناہ گار ہے، اور میں چاہ کر بھی کوئی ایسی وجہ نہیں ڈھونڈ پا رہی جو اس کو ان جرائم سے بری کر دے۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حنین ان کاغذوں کے ڈھیر کے بیچ ہنوز بیٹھی موبائل پہ نمبر ملا رہی تھی، پہلی دفعہ ہچکچاہٹ سے، پھر بے چینی سے، اور پھر بے قراری سے، اور اب دیوانگی سے۔ بار بار زمر کو نمبر ملا رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے لگا وہ چند سال پیچھے چلی گئی ہے، جب چھت پہ اندھیرے میں بیٹھے زمر نے نرم لہجے میں سیم اور اسے جنات کا قصہ سنایا تھا۔ تب اسے لگا تھا جنات سے زیادہ طاقتور انسان ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ انسان زمر تھی جو اس کا ہر مسئلہ حل کر سکتی تھی۔ اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا۔ درمیان کے ماہوں سال اور ان کی تلخی کہیں کھو سی گئی تھی۔ صرف زمر تھی جس کو وہ اپنا مسئلہ بتا سکتی تھی، اور زمر نے 7ویں کال اٹھا کر بس اتنا کہا، حنین میں بیزی ہوں، تمہیں ذرا دیر تک کال کرتی ہوں۔ اور وہ خاموش آنسوؤں کے ساتھ فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ کافی دیر بعد وہ بجا۔ اس نے دیکھا زمر کا نمبر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اترا۔ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور کال اٹھائی۔ ہاں ہنا، سوری، میں اس وقت، وہ نرمی سے کہنے لگی تھی، مگر اس نے درستی سے بات کاٹی۔ سوری، مجھے کہنا چاہیے، غلطی سے کال کر لی تھی، کسی اور کو ملا رہی تھی، بائے۔ اور فون رکھ دیا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اتنے سال بعد اس نے پہلی دفعہ زمر کو پکارا تھا، مگر وہ مصروف تھی۔ کیا اس کی مصروفیت حنین کی بھیگی رندی آواز سے زیادہ اہم تھی؟ اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ زمر کی پھر سے کال آنے لگی، مگر حنین نے موبائل آف کر دیا۔ علیشہ ٹھیک کہتی تھی، وہ جلد یا بدیر کوئی ایسا گناہ ضرور کرے گی جس کا کفارہ اسے پوری زندگی دینا پڑے گا۔ بس علیشہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حنین وہ گناہ چند ماہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ حنین کی ادھوری انکئی کال اس کے ذہن میں اٹک سی گئی تھی۔ صبح بھی وہ سماعت ختم ہوتے ہی کورٹ روم سے نکلنے کی بجائے کرسی پر بیٹھ گئی اور ابا کو کال ملانے لگی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور سرد کمرہ عدالت میں صبح بھی بتیاں جلی تھیں۔ جسٹس صاحب اپنے چیمبرز میں واپس جا رہے تھے۔ اہلکار احمد شفیع نامی لڑکے کو واپس لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہاشم پھر نہیں آیا تھا اور سب کا وقت ہی ضائع ہوا تھا۔ وہ اطراف میں نظریں دوڑاتی ابا کو جاتی گھنٹی سن رہی تھی۔ آپ نے پوچھا ہنا سے؟ ان کا سلام سنتے ہی وہ سر جھکائے مدم سا پوچھنے لگی۔ میں نے کال کی تھی، وہ جلدی میں تھی، کہہ رہی تھی غلطی سے تمہیں کر دی تھی کال، تم پریشان مت ہو، کوئی بات نہیں ہے۔
کوئی بات تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی، آپ دوبارہ پوچھنے کی کوشش کریں، تم خود اس کے گھر چلی جاؤ۔ اور ابا کی تان یہیں آ کر ٹوٹا کرتی تھی۔ زمر نے رہنے دے ابا کہہ کر کال کاٹی تو احساس ہوا سفید شلوار قمیض میں کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ چونک کر سر اٹھایا تو وہ احمد تھا، اہلکار بھی ساتھ تھے۔ زمر نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی ہو رہا تھا۔ میم، وہ ملتجی بے چین سا انگریزی میں کہنے لگا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اپنے وکیل کے بغیر آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ نرمی سے کہتی وہ اٹھی، پرس کندھے پر لٹکایا۔ پراسیکیوٹر بصیرت کہاں ہے؟ مجھے ان کا پوچھنا ہے، کہہ کر اس نے پھر اہلکاروں سے درخواست کی کہ چند لمحے مزید اس کو بات کرنے دیں۔ وہ 1 ہفتے کی چھٹی پہ گئے ہیں۔ وہ موبائل پرس میں ڈالتی جانے کو مڑی۔ مجھے غازی کے بارے میں بتانا ہے، فارس غازی، وہ کچھ غلط کرنے جا رہا ہے۔ زمر کے قدم منجمد ہوئے۔ آہستہ سے اس نے گردن موڑی، آنکھیں سکوڑ کر چنبے سے اسے دیکھا۔ کیا؟ پہلے آپ وعدہ کریں کہ کبھی ظاہر نہیں کریں گی کہ یہ آپ کو مجھ سے معلوم ہوا ہے، ورنہ فارس مجھے جان سے مار دے گا۔ پریشانی سے کہتا وہ آگے کو ہوا، میں سن رہی ہوں۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ پلان کیا ہے، اسے عدالت سے امید نہیں رہی تو وہ جیل میں کچھ لوگوں سے انتقام لینے جا رہا ہے۔ وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ جیل میں ریٹس کرنے جا رہا ہے، اور اس فساد میں کچھ لوگ جان سے بھی جائیں گے۔ کیا فارس نے خود کہا یہ؟ جی، یہ وہ تمام تفصیل ہے جو مجھے معلوم ہو سکی ہے۔ وہ مجھے بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے ابھی اسے حتمی جواب نہیں دیا۔ ساتھ ہی ایک مڑا تڑا کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ زمر نے کاغذ پکڑ کر کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اور آپ مجھے یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھے پولیس پہ اعتبار نہیں ہے، کسی وکیل کو بتانا زیادہ بہتر لگا مجھے۔ آپ اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوا سکتی ہیں۔ اب مجھے جانا چاہیے۔ جیسے کوئی اضطراب ختم ہوا، وہ پرسکون سا سانس لیتا اہلکاروں کے ہمراہ مڑ گیا۔ زمر کاغذ ہاتھ میں لیے کھڑی سوچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ جب وہ اپنی حوالاتی کوٹری تک واپس لایا گیا تو سپہر اتر چکی تھی۔ سپاہی نے سلاخوں کا دروازہ کھولا اور وہ اندر آیا تو دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ احمد قدم قدم چلتا دیوار تک آیا اور پھر فرش پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ فارس چند قدم دور اسی طرح بیٹھا تھا۔ احمد قریب آیا تو اس نے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کہاں تھے؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا جو قریب بیٹھا اپنے گھٹنوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچہری معلوم ہے، مگر کچھ اور بھی ہوا ہے کیا؟ وہ غور سے احمد کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہی جو ہونا چاہیے تھا۔ بک بھی چکو؟ وہ اکتا گیا۔ احمد نے ہولے سے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ جیل میں ریٹس شروع کرنے لگے ہیں۔ چند لمحے کوٹری میں سناٹا چھا گیا، فضا بوجھل ہو گئی۔ اور اس نے یقین کر لیا؟ فارس کے پوچھنے پر احمد مسکرایا، ایک ایک حرف پر، اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ دونوں ہلکے سے ہنس دیے۔ یہ وہ ان چند دفعہ میں سے تھا جب احمد نے اسے ہنستے دیکھا تھا۔ گڈ۔ پھر سے سنجیدہ ہوتے ہوئے فارس نے جیب سے مڑا توڑا کاغذ نکالا اور سامنے پھیلایا۔ پھر باہر دیکھا، اہلکار دور تھے۔ وہ مدھم آواز میں کہنے لگا، جمعرات کی رات فیصلے کی رات ہوگی۔ اگر اس نے یقین کر لیا کہ ہم ریٹس شروع کرنے لگے ہیں تو وہ لوگ جیل کے شمالی حصے پہ ادھر نقشے پہ ایک جگہ انگلی رکھی اپنی نفری 3 گنا بڑھا دیں گے۔ ایسے میں جنوب مشرقی دیوار پہ نفری کم ہو جائے گی۔ ہم فساد نہیں کریں گے، ہم اس طرف صرف آگ لگائیں گے، اور یوں ہم جنوب مشرقی حصے سے نکل جائیں گے۔ جانتا ہوں ہم کوئی 300 دفعہ اپنا منصوبہ دہرا چکے ہیں۔ اب تو میں خود کو آدھا جیل سے باہر تصور کرنے لگا ہوں۔ وہ رکا۔ فارس جو کاغذ لپیٹ رہا تھا قدرے چونکا۔ 1 منٹ، تمہارے چہرے پہ کچھ اور بھی لکھا ہے۔ اس نے غور سے احمد کو دیکھا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ اٹکا، پھر اٹھ کر چند قدم مزید دور جا بیٹھا کہ اگلی بات سن کر فارس غازی اس کا گریبان نہ جھپٹ لے، اور کان کھجاتے ہوئے سادگی سے بولا، پراسیکیوٹر بصیرت چھٹی پہ ہیں۔ فارس کو شاک لگا۔ تو تم یہ ساری بکواس کس سے کر کے آئے ہو؟ میں نے کہا پولیس کو نہیں انوالو کرنا، وہ چڑیل کو بتایا ہے، اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا بک رہے ہو؟ میں نے منع کیا تھا کہ وہ غصے سے چلانا چاہتا تھا، مگر پہرے دار قریب آ رہے تھے، سو تیش بھری آواز ذرا دبائی۔ اس سے کیوں کہا؟ اگر آپ اپنا غصہ ایک طرف رکھ کر میری بات سنیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ پوری کچہری میں سب سے زیادہ آپ کو سزا کون دلوانا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے چڑیل۔ بصیرت صاحب شاید میری بات پہ کان ہی نہ دھرتے، مگر وہ دھرے گی۔ اسے اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا آپ کو سزا دلوانے کا۔ اور پھر بصیرت صاحب تھے ہی نہیں، ہفتے بعد آئیں گے، اور میں ہفتے بعد ان سے کیسے ملوں گا؟ اگر درخواست کروں ملنے کی تو ان کو شک نہیں ہوگا کیا کہ اتنے اعلان کیوں کر رہا ہوں؟ میرے پاس صرف آج کا دن تھا، اور میں نے وہی کیا جو بہتر لگا۔ اس کو استعمال کر کے جیل نہیں توڑنا مجھے۔ وہ ناگواری سے گرایا، اس طرح تو وہ ساری عمر سمجھے گی کہ میں مجرم تھا۔ جب آپ جیل توڑیں گے تو سب یہی سمجھیں گے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اور فارس چپ ہو گیا، دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، آنکھیں بند کر کے کنپٹی مسلی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟
دور بیٹھے احمد نے پتلیاں سکیڑ کر اس کا چہرہ تکا۔ آپ دونوں کے درمیان کچھ رہا ہے کیا؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں ناگواری آئی۔ بالکل بھی نہیں۔ اچھا سوری، مجھے یوں ہی لگا۔ کیا لگا؟ اس کا سانس رک گیا۔ نہیں، دراصل اتنا کچھ ہو جانے، اتنے سال گزر جانے، آپ سے اتنی نفرت ہونے اور آپ کے خلاف ہر جگہ بیان دینے کے باوجود بھی جب آپ اس کا ذکر سنتے ہیں تو کچھ آتا ہے آپ کے چہرے پہ۔ اور پھر چڑیل بھی، سوری زمر بھی ابھی تک آپ کو فارس کہہ کر بلاتی ہے۔ اس نے ہر چیز کے بعد بھی فرسٹ نیم ٹرمز ختم نہیں کی ہے کہ ایسے کسی عورت کا نام نہیں لیتے۔ ہر وقت فضول بک بک نہ کیا کرو، دماغ گھما ہوا ہے میرا اس وقت۔ اس نے درستی سے ڈپٹ کر رخ پھیر لیا۔ احمد کو اب اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سو شانے اچکا کر رہ گیا۔ اچھا سوری، غلطی سے کہہ دیا۔ خیر۔ پھر آرام سے لیٹ گیا، بازوؤں کا تکیہ سر تلے رکھا۔ آپ باہر جا کر کیا کریں گے؟ میں تو امریکہ بھاگ جاؤں گا، یہاں تو نوکری کر نہیں سکتا۔ اور وہ بولے جا رہا تھا اور فارس چہرہ موڑے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت جب وہ دونوں اس کوٹری میں یوں بیٹھے تھے، چند میل دور کاردارز کی کمپنی نے ٹاپ فلور کی راہداری میں زمر ایک بینچ پہ بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں کافی کے 2 ڈسپوزیبل گلاس تھے۔ ایک سے وہ کچھ سوچتے ہوئے وقفے سے گھونٹ بھر رہی تھی، دوسرے کا ڈھکن بند تھا۔ نگاہیں راہداری میں گزرتے لوگوں پر جمی تھیں۔ دفتن وہ کھڑی ہوئی کیونکہ دوسری جانب سے ہاشم چلتا آ رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے میں پکڑے موبائل پہ بٹن دباتا۔ زمر کے قریب وہ رکا، پہلے اس کے پیر دیکھے، پھر نظریں اٹھائیں۔ وہ بند ڈھکن کا گلاس اس کی طرف بڑھائے ہوئے کھڑی تھی۔ ہاشم کھل کر مسکرایا۔ بغیر چینی کے؟ گلاس پکڑتے ابرو اٹھائی۔ زمر نے سر کو خم دیا۔ بغیر چینی کے۔ اور دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ویسے آپ تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، آپ مجھ سے سماعت پہ غیر حاضری کی باز پرس کرنے نہیں آئیں؟ جانتا ہوں، وہ کام بتائیے جو آپ کو ادھر کھینچ لایا؟ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ دونوں ہاشم کے آفس کی سمت جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ احمد شفیق کا وکیل بنے بغیر بات کر سکتے ہیں آپ؟ میں سن رہا ہوں۔ احمد کتنا قابل بھروسہ انسان ہے، کافی حد تک۔ ہاشم نے شانے اچکائے۔ میرے والد کے ساتھ اس نے کافی عرصہ کام کیا، گو کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، مگر وہ ایک قابل اعتبار انسان ہے۔ کیوں؟ اب غور سے ساتھ چلتی زمر کو دیکھا۔ کیا اس کی کسی بات پہ بھروسہ کرنے میں آپ کو دقت پیش آ سکتی ہے؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ تو وہ ایسا شخص ہے جس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، وہ اچھا لڑکا ہے، مگر ہوا کیا ہے؟ وہ دونوں اب آفس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ کافی ختم کیجئے۔ وہ مسکرا کر مڑ گئی تو ہاشم نے پیچھے سے پکارا، میں اس مشورے کے بدلے میں ضرور کوئی فیور مانگوں گا۔ آپ کب بدلہ نہیں مانگتے؟ وہ رکے بنا آگے چلتی گئی۔ وہ ٹیپ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ ہاشم نے عقب میں پکارا۔ زمر بیچ راہداری میں رکی، ایڑیوں پر گھومی، چنبے سے اسے دیکھا۔ کون سی ٹیپ؟ آپ کی اور فارس کی کال جو عدالت میں پیش کی گئی۔ سعدی نے بتایا کہ وہ آپ نے نکلوا کر دی تھی۔ گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ یہ سعدی نے کہا؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ ہاشم قدرے چونکا، ابرو سکیڑے۔ کیا آپ نے نہیں نکلوا کر دی؟ کیا اس نے جھوٹ بولا؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ ظاہر ہے میں نے ہی نکلوا کر دی ہے، اور کہاں سے نکلوائی ہے یہ نہیں بتاؤں گی، مگر مجھے حیرت ہے کہ اس نے آپ کو کیوں بتایا؟ میں نے منع کیا تھا۔ وہ زمر تھی، فوراً سنبھل گئی اور ناپسندیدگی سے بات مکمل کر کے پلٹ بھی گئی۔ ہاشم کے تنے حساب ڈھیلے پڑے۔ اگر زمر کے ہاتھ آڈیو لگی ہے اور اس کے باوجود وہ فارس کو گناہگار سمجھتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بھی خواہ مخواہ خاور کی بات پر ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ سر جھٹک کر کافی کا گلاس پکڑے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ رات قصرِ کاردار پہ یوں اتری کہ اپنے اندر ڈھیروں خوفناک بھید چھپائے ہوئے تھی۔ دور جنگل سے جانوروں کے بولنے کی آوازیں، پرندوں کی سہمی ہوئی چہکار، اور پھر ہر سو طاری ہو جانے والا موت کا سناٹا، سب اس رات میں گم سا ہو گیا تھا۔ لیونگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا اور ہاشم صوفے پہ نیم دراز، پیر میز پہ رکھے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ سونیا اس کے کندھے پہ سر رکھے ترچھی لیٹی کسی کتاب کے صفحے الٹ رہی تھی۔ شہرین جا چکی تھی اور چند دن تک سونیا ادھر ہی تھی، اور اب وہ دونوں باپ بیٹی وہاں اکٹھے بیٹھے تھے، اس بات سے یکسر بے خبر کہ ان کے دائیں سمت اورنگزیب اور جواہرات کے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا تھا۔ کمرے کے اندر مدھم زرد بتیاں جلی تھیں۔ جواہرات نائٹ گاؤن میں ملبوس بیڈ کے ساتھ کھڑی حیران پریشان سی ایک فائل کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر تیز سفید روشنی میں اورنگزیب کھڑے شیو بنا رہے تھے۔ ان کو رات کو شیو بنانے کی عادت تھی۔ بلیڈ گال پر پھیرتے ذرا وقفہ دیا اور گردن موڑ کر جواہرات کو دیکھا جو ہنوز شاک کے عالم میں فائل دیکھ رہی تھی۔ اب اپنا میلو ڈرامہ نہ شروع کر دینا، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اسے نہیں بدلوں گا۔
اورنگزیب، اس نے سفید پڑتا چہرہ اٹھایا اور بے یقینی سے باتھ روم میں کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تمہارا بیٹا ہے جس نے مجھے بیوقوف بنا کر پیسے ہتھیانے کی کوشش کی۔ کم از کم وہ میرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں۔ تنفر سے کہتے ریزر جھاگ لگے گال پر پھیرا۔ جواہرات کے سفید چہرے پہ سرخی ابھری اور پھر شیرنی کی آنکھیں بھی لال انگارہ ہونے لگیں۔ فائل پھینکی اور دناتی ہوئی باتھ روم کے دروازے تک آئی۔ تم نے اس کے اکاؤنٹس فریز کر دیے۔ میں چپ رہی۔ اس سے بات نہیں کر رہے؟ میں چپ رہی۔ مگر تم اس کی کمپنی اس سے واپس لے رہے ہو، تم اس کو کلاش کر رہے ہو۔ میں اس پہ چپ نہیں رہوں گی۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ اپنی معلومات میں اضافہ کر لو۔ آئینے میں خود کو دیکھتے اورنگزیب نے تھوڑی پر ریزر پھیرا۔ میں اس کو یہاں سے بھیج رہا ہوں۔ مجھے وہ اپنے ارد گرد برداشت نہیں ہے۔ وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ چلائی۔ ساؤنڈ پروف دیواروں نے تمام آوازیں دبا لیں۔ باہر لاؤنج میں بیٹھے ہاشم اور سونیا بے خبر ٹی وی دیکھتے رہے۔ باتھ روم کے عین اوپر ہاشم کی بالکنی میں کھڑی پودوں کو پانی دیتی میری انجیو بھی بے خبر گنگناتی ہوئی پانی دیتی رہی۔ اس لیے اسے اب ایک عرصہ میرے بغیر رہنا ہوگا۔ خود کمائے گا، خود کھائے گا۔ یہ سزا ہے، یہ انتقام ہے۔ تم چاہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اس بات پہ جواہرات نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم ہو کون مجھے یہاں سے نکالنے والے؟ وہ سرخ آنکھوں سے گہرائی تھی۔ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تم ایک احسان فراموش، بے حس اور گھٹیا انسان ہو۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ سانس بے ترتیب ہو رہا تھا اور آنکھیں لال۔ اورنگزیب کے کان سرخ ہوئے۔ غصے سے اسے دیکھا۔ وہی غصہ جو ورثے میں نوشیروان اور فارس نے لے لیا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو اور اپنے بیٹے سے کہو کہ کاغذات پہ دستخط کر دے، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے۔ وہ چوکھٹ پہ ہاتھ سختی سے جمائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھرائی۔ ہاشم ایسا نہیں ہونے دے گا۔ میں مالک ہوں، ہاشم نہیں۔ تمہارے بیٹے کیا میں تمہیں بھی ہر شے سے بے دخل کر سکتا ہوں؟ تمہاری سوچ ہے۔ نفرت سے انہیں دیکھا۔ نوشیروان اب ادھر نہیں رہے گا۔ میری طرف سے وہ آزاد ہے۔ جیسے میں نے محنت کر کے کمایا وہ بھی کما لے۔ محنت؟ ہو، میرے باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہو تم۔ یہ سب میرے باپ کا تھا، تم اپنے ساتھ نہیں لائے تھے۔ وہ شدید حقارت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اورنگزیب غصہ ضبط کیے اسے دیکھتے رہے، پھر سر کو اسبات میں ہلایا۔ میں مزید کیا کر سکتا ہوں بتاؤں تمہیں؟ میں علیشا کو اس گھر میں لا سکتا ہوں۔ بلکہ اچھا کیا تم نے فیصلے میں میری مدد کر دی۔ ہاشم تو ویسے بھی اس کی فیس دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ وہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوگا۔ اس کو مزید اشتعال دلا کر وہ دوبارہ آئینے میں دیکھنے لگے اور شیو کرنے لگے اور چوکھٹ پہ کھڑی نائٹ گاؤن میں ملبوس جواہرات کا پورا جسم جل کر بھسم ہو گیا۔ لب بھینچے گہرے گہرے سانس لیتی سرخ دہکتی آنکھیں اورنگزیب پہ جمائے کھڑی اس زخمی شیرنی کے اندر ایک جوار بھاٹا سا پلنے لگا۔ برسوں کا دبا لاوا ابلنے لگا، اتنا زیادہ کہ اس کے تیز ہوتے تنفس کی آواز اورنگزیب کو بھی نظر آنے لگی۔ نظریں موڑ کر اسے اسی حقارت سے دیکھا۔ اپنی بدصورت شکل لے کر تم بھی یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ کون کہاں جائے گا؟ یہ فیصلہ اب میں کروں گی۔ نفرت سے کہتی وہ پیچھے ہٹی۔ میں ساری عمر تمہاری ہر بری بات برداشت کرتی رہی، لیکن تم مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو۔ اب تم دیکھو کہ میں کیا کرتی ہوں۔ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ ڈریسنگ ٹیبل تک آ رکی۔ وہاں سامنے اس کا ہیئر سٹریٹننگ آئرن راڈ رکھا تھا۔ وہ کوئی عقل و خرد سے بیگانہ لمحہ تھا جب اس نے راڈ اٹھائی اور کمر کے پیچھے کر لی، پھر قدم قدم چلتی باتھ روم کی چوکھٹ تک آئی۔ اورنگزیب کے آدھے چہرے پہ ابھی فوم تھا، گال پہ کوئی کٹ لگا تھا جس کو صاف کرنے کے لیے وہ ٹشو لینے نیچے جھکے۔ تبھی ان کی جھکی گردن کے پیچھے آئینے میں جواہرات کا چہرہ ابھرا، نفرت اور غضب سے بھری آنکھوں سے پر چہرہ۔ اورنگزیب ٹشو اٹھا کر سیدھے ہوئے تو ٹھٹکے، مگر جواہرات نے پوری قوت سے آئرن راڈ ان کے سر کی پشت پہ ماری۔ وہ لڑکھڑائے اور دائیں جانب جا گرے۔ ٹائلز کے فرش پہ پہلو کے بل، کوہنی کے بل ایک کٹ کنپٹی پہ لگا اور پھر سیدھے ہوئے۔ جہاں جواہرات نے مارا تھا وہ جگہ فرش سے آ لگی، خون نکل نکل کر بہنے لگا۔ جواہرات ہاتھ میں آئرن راڈ پکڑے انہی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے قدموں کے پاس بے یقین سے گرے پڑے تھے۔ الفاظ اٹک اٹک کر نکلے۔ درد سے بولنے کی کوشش کی، اپنا ہاتھ اٹھا کر بڑھانا چاہا کہ وہ ان کو تھام کر اٹھائے، مگر وہ چوکھٹ پر کھڑی رہی، لب بھینچے، شعلہ بار نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ غریبی میں اور امیری میں، بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ موت ہم کو جدا کر دے۔ اور وہ ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی، مگر موت ابھی جدا کرنے نہیں آ رہی تھی۔ گہرے گہرے سانس لیتے اورنگزیب کا خون نکلنا رک گیا تھا۔ چوٹ شدید تھی مگر جان لیوا نہیں۔ انہوں نے ہتھیلی کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ جواہرات چونکی، پھر فوراً پیچھے ہوئی۔
واپس کمرے میں آئی، صوفے پہ رکھا کشن اٹھایا، واپس اورنگزیب تک آئی۔ وہ اٹھنے کی ناکام کوشش اور تکلیف کے احساس سے ہانپنے لگے تھے۔ ان کے سر کے قریب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اور کشن ہاتھ میں پکڑے ان کے اوپر جھکی۔ مجھے تمہارے ساتھ یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ کشن اورنگزیب کے منہ پر جما کر دبایا، یوں کہ آنکھیں کشن سے باہر تھیں اور ان کی آنکھوں میں بے پناہ بے یقینی امڑ آئی۔ وہ بے اختیار اپنے بے جان ہاتھوں سے اس کی انگلیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ چیخیں، آوازیں، سب کشن کے اندر دب گیا۔ وہ چہرہ ان کے کان کے قریب کیے کہہ رہی تھی، کیا تم جانتے ہو میں نے اور ہاشم نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا؟ ہولے سے کہتے اس نے کشن مزید زور سے دبایا۔ مزاحمت کرتے اورنگزیب اس کے ہاتھ کو پکڑے پاؤں ادھر ادھر مار رہے تھے۔ ہم نے وہ کیا تھا جس کا الزام فارس کو لینا پڑا۔ ہاشم نے مروایا تھا ان دو لوگوں کو۔ کیا تم نے سنا؟ تمہارا بھانجا بے گناہ تھا۔ کیا تم نے سنا؟ ہاشم نے کیا تھا یہ سب اور میں بھی اس میں شامل تھی۔ کیا تم نے سنا؟ اورنگزیب کے پاؤں سخت ہو گئے۔ جواہرات کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہاتھ بھی ٹھہر گئے تھے۔ جواہرات نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ ان کی بے یقین اور دکھ سے پھیلی آنکھیں ساکھ تھیں۔ سانس نکل چکا تھا، مگر کیا آخری بات انہوں نے سنی تھی؟ کیا پہلے سانس نکلا تھا یا پہلے دل نے صدمے سے کام کرنا چھوڑا تھا؟ اس نے کشن ہٹایا۔ چونکہ ان کے سر سے نکلتا خون فرش پہ دوسری طرف کو جا رہا تھا، سو جواہرات کے کپڑوں پہ خون کا کوئی نشان نہیں لگا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اورنگزیب کی کھلی آنکھیں، کھلے لب اور بے حس و حرکت وجود اس کے قدموں میں پڑا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسٹریٹنر راڈ اور دوسرے میں کشن لیے کھڑی۔ جواہرات کے سنگ دل چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ ایک دم چونک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ باتھ روم میں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا تھا اور اس کا بیٹا چند قدم دور دیوار کے پار موجود تھا۔ اوہ خدایا! وہ بدک کر پیچھے ہٹی، ہراساں نظروں سے اورنگزیب کی لاش کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ اوہ خدایا! اب وہ کیا کرے؟ جواہرات سینے پہ ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب دھڑکنیں سنتی کتنی ہی دیر دروازے سے لگی کھڑی تیز سانس لیتی رہی۔ بامشکل اعصاب بہتر ہوئے تو وہ باتھ روم سے نکلی، کمرے کے دروازے تک آئی، اسے ذرا سا کھولا۔ درج سے باہر صوفے پر بیٹھے ہاشم اور سونیا نظر آئے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ وہ اس کا ہر مسئلہ سنبھال لیا کرتا تھا، مگر آج وہ ہاشم کو نہیں بلا سکتی تھی۔ اسے جو کرنا تھا وہ خود کرنا تھا۔ کشن اور آئرن راڈ اورنگزیب کی لاش کے ساتھ ہی گرے تھے۔ وہ تیزی سے اندر آئی، خون کے تالاب سے پیر بچاتی وہ دونوں چیزیں اٹھائیں، ڈریسنگ روم کی وارڈروب کھولی، اوپری خانے میں پیچھے کر کے ان کو گھسایا، الماری بند کر کے لاک کی اور پھر مڑی تو بیڈ کنارے پر گری فائل نظر آئی، وہ جو فساد کی جڑ تھی۔ پھرتی سے اس کو بھی دراز میں گھسایا، پھر آگے آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ریشمی گاؤن کندھوں سے ڈھلک رہا تھا، چہرہ سفید تھا بالکل مردہ، اور آنکھیں نہیں، اس کی آنکھیں ناقابل بیان تھیں، ان کی کیفیت لکھی نہیں جا سکتی۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوئی، سنک کے اوپر کھڑے نل کھولا، چہرے پہ پانی ڈالا، پھر اسے تولیے سے تھپ تھپایا، قدرے سکون آیا۔ مرمری ہاتھ چہرے پر رکھے اس نے نیچے دیکھا۔ اورنگزیب کی کھلی آنکھوں والی لاش ہنوز پڑی تھی۔ اب اسے کیا کرنا تھا؟ یہ اس نے نہیں کیا تھا، یہ صرف اور صرف ایک حادثہ تھا، اور اسے حادثہ کیسے بنانا تھا؟ جواہرات کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے پہلے باتھ روم کے دوسرے دروازے کو دیکھا جو پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا، اور پھر واپس کمرے میں آئی۔ کمرے کا بھی ایک دروازہ پچھلے برآمدے میں کھلتا تھا۔ جواہرات نے اس دروازے کی چٹکنی گرا دی اور پھر سے باتھ روم میں آئی، دروازہ اندر سے بند کیا۔ یہ اس طرح اورنگزیب نے لاک کیا ہوگا، پھر وہ شیو بنانے لگے ہوں گے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے شیو کے سامان کو سنک کے سلیب میں پھیلایا۔ ریزر اورنگزیب کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ اس نے وہ اٹھا کر ان کے ٹھنڈے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے سے احتراز برت رہی تھی، اور شیو کے دوران انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ٹونٹی لیک ہو رہی ہے۔ کہتے ہوئے سنک کے نیچے جھکی، وہ نیچے سے کھلا تھا۔ اس نے پائپ میں ریزر سے ہلکا سا کٹ لگایا، پانی کی دھار کی صورت ٹپکنے لگا۔ وہ اس طرف جا رہا تھا جہاں اورنگزیب کا وجود گرا پڑا تھا، اور پھر اس پانی سے وہ پھسل گئے۔ سر پہ چوٹ لگی اور بڑبڑاہٹ رکی۔ ان کی لاش کے ایک طرف سے احتیاط سے پھلانگ کر وہ باتھ روم کے دوسرے دروازے تک آئی جو برآمدے میں کھلتا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک آخری نظر مڑ کر اورنگزیب کو دیکھے، مگر وہ پلٹے بنا دروازہ کھول کر باہر آئی اور اسے احتیاط سے اپنے پیچھے بند کیا۔ باہر سرد ہوا ہر سو چل رہی تھی۔ ریشمی گاؤن کو خود پہ لپیٹتے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس طرف سی سی ٹی وی کیمرے نہیں تھے، آس پاس کوئی ملازم بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں اندھیرا اور سردی تھی۔ نیچے فارس کی انیکسی بھی اندھیرے میں ڈوبی دکھائی دیتی تھی۔ جواہرات نے چند قدم کے فاصلے پہ کمرے کا دروازہ تھا جس کی چٹکنی اس نے اندر سے گرا رکھی تھی۔
سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے وہ دروازے کی طرف جا رہی تھی جب مسز کاردار آواز پر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی، ادھر ادھر دیکھا، پھر گردن اٹھائی۔ اوپر ہاشم کی بالکنی میں پودوں کو پانی دیتی میری جھکی کھڑی تھی۔ آپ اتنی ٹھنڈ میں باہر ہیں، کیا میں آپ کو شال لا دوں؟ وہ فکر مندی سے کہتی پانی کی بکٹ رکھنے لگی۔ جواہرات نے سفید پڑتے چہرے پہ بامشکل مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں اندر جا رہی ہوں، یہ پودے دیکھنے آئی تھی۔ برآمدے میں قطار میں رکھے پودوں کی طرف اشارہ کیا۔ خواہ کی وضاحت، میں نے ان کو وقت پہ پانی دے دیا تھا۔ اوکے، تم ایسا کرو، اورنگزیب کے لیے کافی بنا دو، وہ ابھی شاور لیں گے، 15-20 منٹ تک لے آنا۔ اور پھر بدک مسکرائی۔ سانس ابھی تک اٹکا تھا۔ میری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اورنگزیب صرف اس کے ہاتھ کی کافی پیتے تھے۔ جواہرات کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی، پھر پشت دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کیے گہرے سانس لینے لگی۔ میری نے کچھ نہیں دیکھا، میری نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی، اسٹول پہ بیٹھی، اسپنج اٹھایا، چہرے پہ پاؤڈر کیا، آنکھوں میں مسکارا لگایا، ہونٹوں پہ ہلکی سی لپسٹک، مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا وہ بہتر لگ رہی تھی یا اس کی آنکھیں ابھی تک کھوکھلی دکھ رہی تھی؟ گاؤن کی ڈوری کسی اور موبائل اٹھائے وہ باہر نکلی۔ ہاشم اور سونیا بدستور اسی طرح بیٹھے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ہاشم، میرا جی کام کرنے کو نہیں کر رہا، کیا تم اسے فکس کر دو گے؟ اس نے ایک میل اس کی طرف بڑھائی، موبائل فکر مندی سے کہتے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ جو ابھی ماں کے چہرے کو دیکھ بھی نہ پایا تھا، نگاہیں موبائل پہ جھکا دیں اور اسے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسکرین پہ انگلی چلاتا دیکھنے لگا۔ جواہرات اس کے قریب صوفے پہ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، انگلیاں باہم پھنسائیں، گویا ان کی لرزش روکنے کی سیکھی۔ میل سینڈ نہیں ہو رہی، اپنے اکاؤنٹ کی طرف کچھ بھیج کر دیکھو۔ اوکے، وہ ٹائپ کرنے لگا۔ یہ ہاشم ہے، موم کے فون سے لکھا اور اپنے ای میل پہ بھیجا۔ چلی گئی، شاید کوئی وقتی ایرر ہو، مسکرا کر کہتے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ جواہرات نے بدک مسکراتے اسے تھاما اور پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ تمہاری اپنے ڈیڈ سے کوئی بات ہوئی؟ شیرو کے بارے میں نہیں، میں ان کے غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ علیشا کے بارے میں؟ وہ ذرا توقف کے بعد اٹک اٹک کر کہنے لگی، نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں۔ تم اس کی فیس دینے لگے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنے ڈیڈ سے ایک دفعہ کھل کر بات کر لو، کیا پتہ وہ خود بھی دل سے یہی چاہتے ہوں، اسی بہانے شیرو کو معاف کر دیں۔ بولتے ہوئے اسے لگا اسے گردن پہ پسینہ آ رہا ہے اور شاید ہتھیلیوں کے اندر بھی، دل بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ ہاشم آنکھیں ٹی وی پر جمائے چند لمحے خاموش رہا۔ اب نہیں دے رہا فیس، ضرورت نہیں رہی۔ کیوں؟ وہ چونکی، اس نے پیسے کے لیے جرم کیا، پکڑی گئی، اب جیل میں ہے اور یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں رہی۔ جواہرات دم سادے اسے دیکھے گئی، اسے یوں لگا آنسو آنکھوں سے ابلنے کو بےتاب تھے، مگر اس نے انہیں نگل لیا۔ آئی ایم سوری۔ ہاشم نے بس سر کو خم دیا اور اسکرین کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ دونوں کچھ نہیں بولے، حتیٰ کہ میری کافی کی ٹرے اٹھائے آئی۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی، میرے بیٹے کا فون آ گیا تھا۔ وہ عادتاً وضاحت دیتی کمرے کی جانب بڑھی۔ کاردار صاحب سے کہنا باہر آ جائیں، ہاشم نے ان سے کچھ بات کرنی ہے، جواہرات نے پکارا۔ وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی، چند ہی لمحوں بعد باہر نکل آئی۔ سر باتھ روم میں ہے، میں نے کافی ٹیبل پہ رکھ دی ہے۔ جواہرات نے ہاتھوں کی نمی مٹھی میں چھپاتے تعجب سے اسے دیکھا۔ ابھی تک نہیں نکلے؟ شاید شیو بنانے لگے ہوں۔ اوکے، تم جاؤ۔ اور جیسے سر جھٹک کر خود ہی مطمئن ہو گئی، میں ان سے ابھی اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ کافی دیر بعد وہ بولا، دیکھ ہنوز ٹی وی کو رہا تھا، مگر تمہیں کرنی چاہیے، وہ نرمی سے بولی۔ تو ہاشم چپ رہا، چند منٹ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھا۔ اوکے۔ پھر وہ اورنگزیب کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جواہرات کا میک اپ سے ڈھکا چہرہ سفید پڑنے لگا، زور سے صوفے کی گدی مٹھی میں بھینچی، سانس روکے ہاشم کو اندر جاتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھولا، کمرہ خالی تھا، کافی میز پہ دھری تھی، ادھر ادھر گردن گھمائی، باتھ روم کا دروازہ بند تھا۔ ہاشم واپس پلٹ آیا، چوکھٹ پہ ایک دم وہ ٹھہرا۔ جواہرات اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ کتنی دیر سے اندر ہیں؟ کیا ابھی تک نہیں نکلے؟ وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پہ ڈراتی پریشانی چھپا نہیں سکی۔ وہ اتنی دیر کبھی بھی نہیں لگاتے۔ ہاشم ایک دم مڑا اور باتھ روم کے دروازے تک آیا، اسے کھٹکھٹایا، پہلے ہلکا، ڈیڈ، پھر زور سے، ڈیڈ، ڈیڈی، آپ ٹھیک ہیں؟ جواہرات تیزی سے اس تک آئی۔ اورنگزیب، کانپتی آواز میں پکارا۔ ہاشم اب پریشانی سے دروازہ دھڑدھڑا رہا تھا۔ اس دروازے کی چابی کدھر ہے؟ نہیں، وہ چٹکھنی چڑھاتے ہیں عموماً۔ وہ اب زور سے دروازے پہ ہاتھ مارنے لگا، ساتھ ان کو پکار بھی رہا تھا۔ شور سن کر میری بھاگی چلی آئی۔ ڈیڈ دروازہ نہیں کھول رہے، میری تم برآمدے والا دروازہ چیک کرو، وہ کھلا ہے کیا؟ وہ زور سے دروازے کو بوٹ سے ٹھوکر مارتے بولا۔ میری ہکا بکا آگے بڑھی کہ میں وہ دروازہ دیکھتی ہوں، تم شیرو کو بلاؤ۔ جاؤ میری، جواہرات کو قدرے چلا کر کہنا پڑا۔ میری کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، مگر چونکہ جواہرات خود برآمدے کی طرف جانے لگی تھیں تو وہ فوراً لاؤنج میں بھاگی۔
جواہرات چند ہی لمحے بعد واپس آ گئی۔ وہ دروازہ بھی بند ہے، اس نے جھوٹ بولا، ہاشم نے سنا بھی نہیں۔ وہ دیوانہ وار باپ کو پکارتے دروازے پہ بوٹ مار رہا تھا، ڈیڈ آپ اندر ہیں ڈیڈ، اور تبھی شیرو بھاگتا ہوا اندر آیا۔ میری بھی اس کے پیچھے تھی۔ تمہارے ڈیڈ؟ جواہرات نے اسے صورتحال سمجھانی چاہی مگر آنسوؤں نے گلا بند کر دیا۔ اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ڈیڈی ڈیڈی، وہ ہاشم کے ساتھ اسی دیوانہ وار انداز میں اونچا اونچا پکارتا دروازے کو دھکا دینے لگا۔ خاور کہاں ہے؟ جواہرات کے پوچھنے پہ میری بتانے لگی، وہ تو گھر جا چکا، اسے کال کرو، ضرورت نہیں ہے۔ اور جو آخری شخص وہ ادھر چاہتی تھی وہ خاور تھا۔ ڈیڈ ڈیڈ، ان کو پکارتے ہوئے ہاشم نے پوری قوت سے دروازے کو ٹھوکر ماری تو چٹکنی ٹوٹی۔ وہ اڑتا ہوا دوسری جانب جا لگا اور اندر کو لڑکتا ہاشم گرتے گرتے بچا، اور پھر اسے لگا اس کے جسم سے جان نکل گئی ہے۔ فرش پہ خون تھا اور چت لیٹے کھلی آنکھوں والے اورنگزیب کاردار۔ ان کی آنکھیں بالکل صاف تھیں، چہرہ بے رنگ، نوشیروان بچوں کی طرح چیختا ان کو پکار رہا تھا، اور ہاشم وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ میری نے چیخ روکنے کو دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے، پھر نگاہیں اٹھائیں۔ برآمدے کی طرف کے دروازے کی چٹکنی کھلی تھی۔ میری، ہاسپٹل، ڈاکٹر، کسی کو کال کرو۔ آنسو ابل ابل کر جواہرات کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ میری کا لمحے بھر کو کنڈی پہ الجھا ذہن وہاں سے ہٹا اور فوراً باہر بھاگی۔ جواہرات نے سفید بھیگے چہرے کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ شیرو ان کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا، ان کو بار بار پکار بھی رہا تھا، اور ہاشم بالکل ساکت سا ان کے قریب بیٹھا تھا، ان کے بے جان لڑکے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ جواہرات قدم قدم چلتی اورنگزیب کے سر کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ان کے دونوں بیٹے باپ پر جھکے تھے، دونوں میں سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹی جیسے شاک اور بے یقینی سے ہٹ رہی ہو، یہاں تک کہ اس کی پشت پہ برآمدے کا دروازہ آ گیا۔ اس نے نامحسوس انداز میں ہاتھ پیچھے کیا، چٹکنی لگائی جس کی آواز شیرو کے زور زور سے باپ کو پکارنے کے شور میں دب گئی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی اورنگزیب کے سر کے قریب آئی۔ کیوں کوئی آ کیوں نہیں رہا؟ ممی کسی کو تو بلائیں، ڈیڈی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، شیرو آستین سے آنکھیں رگڑتا کہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے ڈیڈی کو؟ ہی از ڈیڈ شیرو، ہاشم نے بے جان سا کہتے ہوئے باپ کے ہاتھ کو تھاما۔ جیسے ہی ان کی جلد کو مس کیا، ہر سو کرب سا پھیل گیا۔ ہم باہر بیٹھے رہے، اتنے قریب، اور وہ اکیلے تھے۔ وہ پھسل گئے۔ اس نے ارد گرد گرے پانی کو دیکھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ سرخ ہوئی آنکھوں سے کہتا اٹھا اور سہارا دے کر باپ کو اٹھانے لگا۔ نوشیروان نے دوسرے کندھے سے انہیں تھاما۔ اور لوگ اسی دن کے لیے تو بیٹے مانگتے ہیں۔ میری واپس آ گئی تھی۔ ہاشم اور شیرو اورنگزیب کو باہر لا رہے تھے۔ میری کی نگاہیں سب سے پہلے برآمدے کے دروازے تک گئیں۔ چٹکنی بند تھی، مگر اس نے ابھی تو دیکھا تھا کہ، لیکن سوچنے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ جواہرات جو بالآخر ہر بوجھ سے آزاد ہو کر ساری کارروائی کامیابی سے اپنے رنگ میں دکھا کر نڈھال سی ہو گئی تھی اور شاید اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گرنے کو تھی کہ میری نے مسز کاردار چلاتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کو تھاما۔ ہر شے سے بے نیاز اس کا ذہن بھیانک تاریکی میں ڈوب رہا تھا اور آنکھوں سے پانی برابر گر رہا تھا۔ اورنگزیب، آئی ایم سوری۔ نیند کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جس قسم میں اس وقت جواہرات ڈوبی تھی وہ بہت تکلیف دہ تھی، اور اس سے جاگنا اس سے بھی زیادہ کرب امیز۔ آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے بیڈ پہ مخملی لحاف میں لیٹی تھی، پلکیں چپکا چپکا کر ادھر ارد گرد دیکھے وہ کوہنیوں کے بل اٹھی۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ پہلے لگا وہ سب خواب تھا، مگر نہیں، حقیقت لمحے بھر میں ہی سامنے ناچنے لگی۔ وہ کمرے میں تنہا تھی، مگر یقیناً گھر میں بہت لوگ جمع تھے۔ اس نے پیر زمین پہ رکھے، سائڈ ٹیبل پہ دوائیں دھری تھیں۔ اسے سکون آور دوائیں اور انجیکشن دے کر ڈاکٹر آفتاب ملک نے سلایا تھا۔ ان کے فیملی ڈاکٹر نے سرکاری ہسپتال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، جن کو سب سے پہلے بلایا گیا تھا۔ یہ نام ذہن میں آیا تو جھماکا سا ہوا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوف اور وحشت نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ڈاکٹر دھوکہ کھا جائے گا کیا؟ شاید نہیں۔ بامشکل قدم قدم چلتی وہ دروازے تک آئی۔ ذرا سا کھولا تو باہر ہاشم اور خاور کھڑے نظر آئے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور میت کے گھر آنے والوں کا انتظام کھلے سبزہ میں تھا۔ جواہرات نے دروازے کے پیچھے کان لگا کر سنا۔ خاور کہہ رہا تھا، موت سے پہلے وہ فیروز حیات کی پارٹی سے آئے تھے، مجھے ڈر ہے انہوں نے سر کو کچھ ڈرگز نہ پلا دی ہوں۔ ہمیں پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تاکہ اگر وہ کسی اور وجہ سے پھسلے ہوں تو وہ سامنے آ جائے۔ میں اپنے باپ کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سیاہ کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس تھا، آنکھوں میں سختی تھی مگر چہرہ ویران تھا۔ سر وہ اتنے کمزور نہیں تھے کہ گریں تو اٹھ نہ سکیں۔ ڈاکٹر آفتاب خود اصرار کر رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے تو آپ کو کروانا چاہیے۔ ہاشم نے اب کی بار انکار نہیں کیا، اس کی خاموشی نیم رضامندی تھی۔ جواہرات نے گہری سانس لی اور دروازہ پورا کھولا۔ باہر نکلی۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاشم فکرمندی سے آگے بڑھا، ممی آپ ٹھیک ہیں؟
نرمی سے اس کو شانوں سے تھاما۔ خواہ نے افسوس سے تعزیت کی، اورنگزیب کہاں ہے؟ منع مت کرنا، میں ہوش نہیں کھوؤں گی، کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھی اتنی نرمی سے کہا کہ اسے کندھوں سے تھامے راہداری میں آگے لے آیا۔ یہاں ایک بیڈ روم میں ڈاکٹر آفتاب میت کے ہمراہ کھڑے تھے۔ وہ اندر آئی اور ملازموں کو باہر نکل جانے کو کہا۔ ہاشم اور میری سمیت سب نکلے اور دروازہ بند کر دیا تو اورنگزیب کے سرانے کھڑی جواہرات ڈاکٹر آفتاب کی جانب گھومی۔ وہ دونوں اب اکیلے تھے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کروانا چاہیے؟ وہ تیکھی نظروں سے انہیں گھورتی ایک دم پھنکاری تھی کہ وہ جو تعزیت کرنے لگے تھے تعجب سے اسے دیکھنے لگے۔ جی، کیونکہ وہ جو زخم ان کے طوبہ یاد ہے کون تھی؟ ڈاکٹر آفتاب کو گویا لقوہ ہو گیا، ہکا بکا سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چبھتی نظروں سے دیکھتی ان کے قریب آئی، بالکل مقابل، یہاں تک کہ واضح محسوس ہونے لگا کہ وہ ان سے دراز قد تھی۔ طوبہ آپ کی بیوی کے پہلے شوہر سے ہوئی بیٹی تھی، یاد ہے آپ نے کیسے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور میں نے اسے کور اپ کرنے میں آپ کی کیسے مدد کی تھی؟ آپ کی بہت ساری گفتگو کا ریکارڈ ابھی بھی میرے پاس ہے، کیا سنوا دوں آپ کے بچوں کو؟ ڈاکٹر آفتاب نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر پریشانی سے اس کے قریب آئے۔ مسز کاردار، وہ میرے اور آپ کے درمیان تھا، تو پھر جیسے وارث غازی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ نے بدلوائی تھی ویسے ہی یہ رپورٹ بھی میری مرضی کی لکھی جائے گی۔ سمجھ آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ڈاکٹر آفتاب کا سر خود بخود اثبات میں ہلا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ باہر سب لوگ بکھر چکے تھے۔ ہاشم برآمدے میں جا کھڑا ہوا تھا، سبزہ زار میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا دور پہاڑوں پہ طلوع ہوتا صبح کا سورج دیکھنے لگا۔ ہاشم بھائی، وہ کب اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا اسے علم نہیں ہوا۔ سعدی کے پکارنے پہ چونکا، وہ جیسے خبر ملنے پہ آفس کے رستے سے ہی ادھر آ گیا تھا۔ بہت افسوس ہوا مجھے، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ تعصب سے پوچھ رہا تھا اور پسمردہ کھڑا ہاشم آہستہ آہستہ بتانے لگا۔ آئی ایم سو سوری ہاشم بھائی، میں سمجھ سکتا ہوں، جب آپ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے ہوں گے اور ان کی ناش دیکھی ہوگی تو کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ فارس غازی نے بھی ایسا ہی محسوس کیا ہوگا جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تھا اور اس کے بھائی کی لاش پنکھے سے جھول رہی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اور وہ بہت سادگی سے کہتے اس نے ہاشم کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ ایک دم چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ سعدی کے انداز پہ نہیں چونکا، اس نے تو انداز نوٹ ہی نہیں کیا، بس بات دل کے اندر تک چیرتی ہوئی اتر گئی۔ وہ ساری تکلیف پھر سے یاد آ گئی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ تھینک یو سعدی، آنے کا شکریہ۔ تمہاری بہن نہیں آئی؟ بات بدلنے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ آفس سے سیدھے ادھر آ گیا۔ سعدی نے بہانہ گھڑ دیا۔ اب کیا بتاتا کہ جب سے علیشا کا خط ملا تھا ہنا چپ سی ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی نہ ہنستی تھی۔ وہ ذرا ان مسئلوں سے فارغ ہو جائے پھر اس کا مسئلہ بھی دیکھ لے گا۔ اترتے سورج کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ جیل کی اونچی چاردیواری کے اندر اس کھلے احاطے میں وہ دونوں کنارے کنارے چل رہے تھے۔ احمر مدھم آواز میں کچھ کہہ رہا تھا اور فارس آنکھیں سکیڑ کے گردن موڑ کر ایک طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے سوچا ہے یہاں سے نکل کر کیا کریں گے غازی بھائی؟ تم سے مطلب؟ تو پھر اتنا پوچھ لیں کہ میں یہاں سے نکل کر کیا کروں گا؟ تم وہی کرو گے جو پہلے کر کے آئے ہو، فراڈ اور جعل سازی۔ اس نے اسی خشک انداز میں کہہ کر سر جھٹکا۔ احمر نے نہایت صدمے سے اسے دیکھا۔ میں نے صرف ایک انگشت شہادت اٹھا کر دکھائی، صرف ایک دفعہ یہ حرکت کی تھی اور دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ تم بالکل کرو گے۔ انسان نہیں بدلا کرتے، جو ایک دفعہ کرتا ہے وہ دوبارہ ضرور کرتا ہے۔ ساتھ ہی جوتے سے کنکر کو ٹھوکر ماری۔ اشفاق احمد نے کہا تھا، جو اچھا انسان صرف ایک دفعہ گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے تو وہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ اشفاق احمد نے نہیں کہا، تم نے ابھی ابھی گھڑا ہے۔ اس صاف گوئی پہ احمد نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کاردار صاحب کی موت کا مجھے بھی بہت افسوس ہے، مگر کیا تم کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتے ہو؟ وہ جھلا گیا۔ احمد نے ہوں کر کے منہ پھیر لیا، پھر لبوں میں کچھ بڑبڑایا، پھر ذرا کی ذرا اس کا چہرہ تکا کہ بڑبڑاہٹ کا کیا رد عمل آیا، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ آپ کو ان پہ ابھی تک غصہ ہے؟ صرف افسوس ہے، غصے والی اٹیچمنٹ نہیں ہے رہی ان سے کبھی، اور شاید اس بات کا بھی دکھ ہے کہ وہ آپ کی بے گناہی معلوم کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے۔ پتہ نہیں، وہ اسی طرح بیزار سا قدم اٹھاتا رہا۔ دونوں تب رکے جب راہ میں ایک سپاہی آن کھڑا ہوا۔ تمہاری ملاقات ہے، فارس کو اشارہ کیا۔ کون؟ وہ چونکا۔ پراسیکیوٹر صاحبہ۔ ان دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ احمد کے لب اوہ میں سکڑے۔ ایک ہفتے میں دوسری ملاقات! یہ چڑیل کو اتنا رحم کب سے آنے لگا؟ مگر وہ سنے بغیر بے تاثر اور سخت تاثرات کے ساتھ چلتا سپاہی کے پیچھے ہو لیا۔ جب اس کے سامنے آ کر کرسی پہ بیٹھا تو ابرو تنے ہوئے تھے، مگر آنکھوں کی سختی میں کمی تھی۔ وہ سفید لمبی قمیض کے اوپر سیاہ منی کوٹ میں ملبوس تھی۔ سفید دوپٹہ شانوں پہ تھا اور بال کیچر میں ہاف بندھے تھے۔ نگاہیں میز پر رکھے اپنے باہم ملے ہاتھوں پہ تھی۔
لونگ کی دمک برسوں بعد بھی ویسی ہی تھی۔ وہ بیٹھ چکا تو زمر نظریں اٹھا کر اس کے چہرے تک لے گئی۔ وہ سپاٹ مگر چبھتی ہوئی نگاہیں تھیں۔ ایک ہفتے میں دوسری دفعہ اتنا رحم کب سے آنے لگا آپ کو؟ احمد کے الفاظ سینسر کر کے دہرائے۔ آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں پہ جمی تھیں۔ پہلے سننے آئی تھی، اب بولنے آئی ہوں۔ دھیان سے سننا، کیونکہ جب میں بولوں گی تو آواز باہر تک جائے گی۔ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے اور ماحول کا تناؤ بڑھ گیا۔ فارس کی آنکھوں کی نرمی مدھم ہوتی گئی۔ کیسے؟ کہیے۔ تم نے کہا میں تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتی، یہ بھی کہا کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ کبھی میں تمہاری ٹیچر تھی۔ تم غلط تھے۔ فارس نے گہری سانس باہر کو نکالی۔ اسے علم ہو گیا تھا، وہ جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کرتے اسے گھورتی کہہ رہی تھی، جب وہ تمہارا سائیڈ کک میرے پاس آیا تب میں صرف مشکوک ہوئی تھی، مگر فارس میں تصویر کا دوسرا رخ ضرور دیکھتی ہوں۔ سو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک وفادار انسان ہے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اپنے سیل میٹ سے دغا کیوں کرے گا۔ تم لوگ جیل میں کوئی ریڈز پلان نہیں کر رہے، تم جیل توڑنے جا رہے ہو۔ اس کی سلگتی نگاہیں فارس کی آنکھوں کے اندر اتر رہی تھیں۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے خاموش رہا۔ ڈونٹ وری، میں اس ممکنہ جرم کو رپورٹ نہیں کروں گی۔ میرے لیے زیادہ اچھا ہے کہ تم جیل توڑو اور پھر سے وہی جرم کرو جس کے لیے اندر گئے تھے۔ پتہ ہے تم کیا کرو گے؟ آگے جھکی، میز پہ زور سے ہاتھ مارا، دہکتی آنکھوں سے اسے تنفر سے دیکھا۔ دوبارہ شادی کرو گے اور اس بیوی کو بھی مار دو گے۔ تم سب وائف کلرز کی سائیکی ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے توڑو جیل تاکہ سب جان لیں کہ تم گناہ گار تھے، اس لیے بھاگے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، کرسی پہ پیچھے ہو کر بیٹھا، منہ میں کچھ چباتے ہوئے۔ شاید کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا، مگر تمہیں یہ پلان کسی اور کے ساتھ مل کر بنانا ہوگا، کیونکہ احمد شفیع کے خلاف چارجز پراسیکیوشن ڈراپ کر رہا ہے ثبوت کی عدم موجودگی کی وجہ سے، سو وہ جلد رہا ہو جائے گا۔ فارس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ معلوم ہے کیا، اتنے سال بعد پہلی دفعہ میں نے چند دن کے لیے فرض کر لیا تھا کہ تم بے گناہ ہو۔ میں تمہارا کیس خود لینے لگی تھی، میں تمہیں پریزیومڈ انوسنٹ خیال کر کے تمہاری طرف کی کہانی کے حق میں ثبوت ڈھونڈنے جا رہی تھی، مگر… اور پھر اس کی آنکھوں میں صدمہ اترا۔ نفرت سے اسے دیکھتی نفی میں گردن ہلائی۔ مگر تم نے پھر مجھے استعمال کیا۔ فارس، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں تمہاری ٹیچر تھی، سادی کی پھوپھو تھی، یا کوئی بیکار چیز جس کو تم ہمیشہ استعمال کرتے جاؤ؟ میرا یہ حال کر دیا تم نے۔ کیا یہ کافی نہیں تھا جو تمہیں رہائی بھی میرے کندھے پہ پیر رکھ کر چاہیے تھی؟ آگے ہو کر ایک ایک لفظ غصے سے بولتی ہوئی زمر کی آواز بلند ہو رہی تھی، آنکھوں میں اب نمی بھی اترنے لگی تھی۔ اس حرکت کے لیے کسی بھی پراسیکیوٹر یا پولیس آفیسر کو استعمال کر سکتے تھے تم۔ کیا مجھے استعمال کرتے ہوئے اس لڑکے کو میرے لیے پیغام دیتے تمہیں ایک لمحے کو بھی احساس نہیں ہوا کہ تم بار بار ایک عورت کو استعمال کر رہے ہو؟ تم مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ غصے سے بولتے بھی ایک آنسو آنکھ سے لڑک کر گال پہ جا گرا۔ اسے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ کوئی آنسو گرا ہے۔ وہ تب بھی چپ رہا۔ اور معلوم ہے میں اتنی دیر سے تمہارے سامنے کیوں بیٹھی ہوں، تمہارے منہ سے صرف معذرت سننے کے لیے۔ یہ کہنا اتنا مشکل نہیں تھا فارس، مجھے دوبارہ استعمال کرنے کے لیے، میری زندگی برباد کرنے کے لیے، میری صحت تباہ کرنے کے لیے۔ کیا تم ایک دفعہ بھی معافی نہیں مانگ سکتے؟ میز پہ زور سے ہاتھ مار کر وہ آگے کو ہوئی، آنکھیں سرخ دہک رہی تھیں۔ یہ کہنا اتنا مشکل نہیں تھا فارس۔ آئی ایم سوری زمر، بس 3 الفاظ تھے۔ تم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ کر دیکھتے، تم ایک دفعہ یہ سارے جھوٹ بولنے کی بجائے گلٹی فیل کر کے دیکھتے، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ مگر جو تم نے اب کیا ہے نا، اس سے تم میرے دل میں موجود اپنا آخری نرم گوشہ بھی کھو چکے ہو۔ تم نے ابھی اس شخص کو گنوا دیا ہے جسے اگر تمہاری بے گناہی کا یقین ہو جاتا تو وہ تمہاری سب سے بڑی طرفدار بن سکتی تھی، مگر اب… پیچھے ہوتے ہوئے تنفر سے اسے دیکھتے نفی میں گردن ہلائی۔ اب نہیں، اب مجھے تمہارے کیس میں نہ گواہ بننا ہے نہ کچھ اور۔ میں نے اپنی گواہی بھی واپس لے لی، اس لیے نہیں کہ تم سے ہمدردی ہے، صرف اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو تم دیکھتے میں کیسے تمہیں انجام دیتی ہوں، لیکن نہیں۔ سر جھٹک کر میز پر سیدھا ہاتھ مارا۔ وہ چپ چاپ بند ہونٹوں سے کاغذ چباتے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو ایک استعمال کی شے تھی جس کے ذریعے جب چاہو تم اپنا مطلب نکالو، اور تمہیں ابھی بھی کوئی شرمندگی نہیں؟ تعجب بھرے صدمے سے اسے دیکھتی وہ نفی میں چہرہ ہلا رہی تھی۔ فارس، تم نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کبھی اپنا گھر بسا سکوں، کبھی ماں تک نہیں بن سکتی میں۔ اس کا چباتا جبڑا رکا، آنکھوں میں چونکنے کا تاثر ابھرا جسے اگلے ہی پل وہ چھپا گیا۔ میرے کبھی بچے نہیں ہوں گے، میرا غم لیے میرا باپ وقت سے پہلے مر جائے گا، مگر تم… کیا تم اب بھی معذرت کے 3 الفاظ نہیں کہہ سکتے؟ آئی ایم سوری زمر، یہ 3 الفاظ بولنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ میں اب کبھی تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا نہیں سوچوں گی، لیکن شاید تمہارے لیے، یہ تمہارے اپنے لیے ہو، شاید… تیز تیز بولتے اس کو سانس چڑھ گیا تھا، سو خاموش ہو گئی۔ وہ کہہ چکی تھی جو وہ کہنے آئی تھی، اور آواز باہر تک گئی تھی یا نہیں، میز کے پار بیٹھے فارس کے اندر تک ضرور گئی تھی۔
وہ آگے کو ہوا، ہاتھ باہم ملا کر میز پر رکھے اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور پھر جب بولا تو ایک ایک لفظ ٹھہرا ہوا مگر مضبوط تھا۔ مجھے افسوس ہے جو آپ کے ساتھ ہوا، مجھے دکھ ہے کہ آپ کے والد آپ کا غم لے کر وقت سے پہلے مر جائیں گے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہوئی، بہت صدمہ ہے کہ آپ کبھی اپنی فیملی نہیں بنا پائیں گی، بہت زیادہ ہمدردی ہے کہ آپ کی صحت وقت کے ساتھ بگڑتی چلی جائے گی، مگر ذرا سا رکا، بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، مگر میں فارس غازی ہوں اور فارس غازی کی اپنی نظر میں اس کی اپنی بہت عزت ہے۔ سو میڈم ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر اٹارنی صاحبہ، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے، ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، مگر میں معافی نہیں مانگوں گا۔ کھڑا ہو گیا، جھٹکے سے کرتے کا گریبان ٹھیک کیا، آستین پیچھے فولڈ کیا۔ ملاقات ختم۔ وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتی اٹھی، پرس اٹھایا، باہر نکل گئی۔ اسے بتایا کیوں نہیں کہ آپ نے بصیرت صاحب کو یہ سب کہنے کا کہا تھا؟ اسے نہیں، یہ میری غلطی تھی۔ جب وہ واپس آیا سیل میں دیوار کے ساتھ احمد کھڑا تھا تو سلاخوں کے قریب کھڑے اسے پوچھا۔ اسے اپنی رہائی کا سن کر خوشی نہیں ہوئی تھی، پلین غارت جانے کا افسوس زیادہ تھا۔ اپنی رہائی والی بات تو مذاق لگی تھی اور وہ یقین کر لیتی، کرے یا نہ کرے بتانا تو چاہیے تھا۔ میں ساری زندگی اس کو اپنی صفائیاں نہیں دے سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ جیسی ہے اسے رہنے دو، اس نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، کم از کم جیل میں تو نہیں ہے وہ جل کر بولا۔ قید کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اس کی قید اور طرح کی ہے۔ اگر اس قید میں اس کا واحد روزن کسی کو الزام دینا اور دیے چلے جانا ہے تو مجھے وہ اس سے نہیں چھیننا چاہیے۔ کم از کم اس کے پاس کوئی ہے تو صحیح جس کو وہ الزام دے سکے، میرے پاس وہ بھی نہیں، اور جب کوئی ایسا نہ ہو تو انسان خود کو الزام دینے لگتا ہے۔ سو وہ جیسی ہے اسے رہنے دو، وہ مدھم آواز میں سر جھکائے کہہ رہا تھا، مگر احمد نفی میں سر ہلاتا بحث کرنے لگا، لیکن اسے سن کون رہا تھا؟ جواہرات کاردار کے کمرے میں ہیٹر کی گرمائش تھی، دوپہر میں بھی بند پردوں کے باعث اندھیرا لگتا تھا۔ وہ گردن تلے پھولے پھولے تکیے رکھے سیاہ ریشمی لحاف میں لیٹی ویران اور بیمار دکھتی تھی۔ بال کانوں کے پیچھے اڑسے، حلقوں سے مزین روئی روئی آنکھیں، میک اپ کے بغیر پیلا کمزور چہرہ۔ وہ تھی بھی سیاہ لباس میں اور ویران آنکھوں سے دیکھ کر بھی پردوں کی سیاہی کور کر رہی تھی۔ سعدی سامنے کرسی پہ گھٹنے ملا کر بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، مگر وہ سوتی جاگتی کیفیت میں بالکل بیگانی دکھائی دیتی تھی۔ دواؤں کا اثر تھا شاید۔ مسز کاردار، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو سنبھال لے گا، بھروسہ کر کے دیکھیں اس پہ، آپ کا ہر مسئلہ وہ حل کر دے گا، وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ جب کھڑکی کو دیکھتی جواہرات کے لب پھڑپھڑائے۔ کیا تم نے وہ ڈاکومنٹریز شو دیکھا ہے؟ میں غارت گر ہوں۔ وہ بولتے بولتے رکا، ذرا سا الجھا، اور وہ نیشنل جیوگرافک یا ڈسکوری وغیرہ کہاں دیکھتا تھا، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ نہیں، میں دراصل اس دن اس کی ایک قسط لگی تھی، میں غارت گروں کے بارے میں، غارت گروں کی ملکہ مادہ چیتا، مجھے اس نے بہت رلایا، معلوم ہے کیوں؟ آپ بتائیں کیوں؟ وہ نرمی سے آگے ہو کر سننے لگا۔ وہ گردن موڑے کھڑکی کو دیکھتی بولتی جا رہی تھی، گویا اونچا سوچنے کی کیفیت میں ہو۔ غارت گر جانتے ہو کیا ہوتے ہیں؟ وہ جانور جو اپنے سے کمزور کا شکار کرتے ہیں۔ تم لوگ سمجھتے ہو وہ بھوک مٹانے یا عادت دہرانے کو ایسا کرتے ہیں، مگر نہیں، مادہ چیتا ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ نر چیتا بے وفا جانور ہے، اپنی مادہ کو اولاد کا تحفہ دے کر چھوڑ جاتا ہے۔ مادہ چیتا اپنے بچوں کو تنہا پالتی ہے، اور اس روز میں نے دیکھا اس شو میں کہ مادہ غارت گر ہونا کتنا مشکل ہے۔ پردے پہ جمی اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگیں، آواز رندھنے لگی۔ وہ افسوس سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنے غم کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے۔ اسے یہی لگا۔ وہ ایک مادہ چیتا تھی اور اس کے 2 ننھے بچے تھے جن کے لیے شکار اسی کو ڈھونڈ کر لانا تھا۔ جانتے ہو، ہر چیتے کا توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے، ایک شکار پکڑنے کے لیے وہ جتنا بھاگتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی توانائی آدھی رہ جاتی ہے۔ وہ بھی اپنے بچوں کو کچھار میں چھوڑ کر شکار پر نکلتی ہے، گھات لگاتی ہے، ہرن کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اوہ، مگر خدا کا نظام، ہرن جتنا بھاگ لے توانائی نہیں کھوتا، مگر وہ تیز رفتار مادہ چیتا ہرن کو دبوچ بھی لیتی ہے، اپنی کچھار میں لے بھی آتی ہے، مگر آدھی توانائی کھو چکی ہوتی ہے۔ نڈھال ہیں بچے، بھوکے ہیں، مگر اس سے قبل کہ وہ ہرن کے لاشے کو کھا سکیں ایک ببر شیر آ جاتا ہے، ایک بڑا غارت گر۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کیں، 2 آنسو نکل کر گالوں پہ لڑکے۔
شیر گھراتا ہے اور وہ مجبور مادہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی تو شیر اس کے دونوں بچوں پہ جھپٹ پڑے گا اور وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے سامنے شیر اس کا شکار کھا جاتا ہے اور وہ اپنے پنجے چاٹتی رہ جاتی ہے۔ سوتے چہرے کے ساتھ وہ تلخی سے مسکرائی اور خاموشی سے وہ سنتا رہا۔ اسے اس کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مسز کاردار کی حالت غم میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہاشم کے ساتھ جو بھی مسئلہ تھا، اس میں جواہرات کا تو کوئی قصور نہ تھا۔ وہ تو شاید جانتی بھی نہ ہو کہ ہاشم نے وارث کو قتل کروایا تھا، اور پھر وہ تو اس کی دوست رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر اکثر بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ اس کی حالت سے اور کیا وہ محسوس کرتا؟ اب اس کی آدھی توانائی ختم ہو چکی ہے۔ اسے کل لازمی شکار کرنا ہے تاکہ وہ توانائی پوری کرے، ورنہ مر جائے گی اور بچے اس کے بعد بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ وہ بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ اگلے روز وہ پھر نکلتی ہے، ہرن کے پیچھے بھاگتی ہے، اسے جا دبوچتی ہے اور اسے گھسیٹ کر ایک تنہا گوشے میں لے آتی ہے۔ اپنی ساری توانائی وہ لٹا چکی ہے۔ اگر یہ ہرن بھی کوئی شیر یا بڑا غارت کر لے گیا تو وہ مر جائے گی، اور سب سے تکلیف دہ بات، آج ہرن نہیں بلکہ ہرن کا بچہ شکار کیا ہے۔ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے بچوں کو دے تو اپنے حصے میں چند لقمے ہی آئیں گے اور وہ مر جائے گی۔ توانائی برابر کرنے کے لیے اسے یہ اکیلے کھانا ہوگا، تو وہ اسے بچوں تک نہیں لے کر جاتی، خود کھا لیتی ہے۔ پلکیں بند کیں، آنسو متواتر گر رہے تھے۔ بچے ابھی بھی بھوکے ہیں۔ اگلے روز وہ پھر شکار کے لیے دوڑتی ہے۔ توانائی کم ہے کیونکہ کل کا ہرن چھوٹا تھا، آج وہ ایک بڑا ہرن شکار کرتی ہے۔ بالآخر اب اس کے بچے اور وہ مل کر اسے کھا سکیں گے۔ وہ ہرن کا لاشا گھسیٹ کر کچار تک لاتی ہے تو اس کی آواز کپ کپائی، ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ غار میں اس کے دو ننھے چیتے نہیں تھے۔ وہ آگے پیچھے دیکھتی، ان کو ڈھونڈتی رہی۔ وہ شیر کے نرگے میں چلے گئے تھے۔ وہ اس کے غار کے قریب آئی۔ وہ حملہ بھی نہیں کرتی تھی، وہ جھٹپٹتی بھی نہیں ہے، صرف غراتی ہے۔ اسے معلوم ہے کیونکہ مادہ چیتا کی آنکھوں تلے یہ ٹیئرز لائنز ہوتی ہیں جو غراتے وقت اسے بہت بارعب اور خوفناک بناتی ہیں، اور پھر وہ شیر بھاگ جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو واپس لے آتی ہے۔ اور تم لوگ سمجھتے ہو مادہ چیتا بھوت کے لیے طاقت کے ضم میں شکار کرتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا سعدی، کوئی اپنی خوشی سے کسی کا خون نہیں کرتا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بقا کے لیے وہ ایسا کرتی ہے۔ اور پھر سر تکیے پہ گرائے، اس نے آنکھیں موند لیں، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعدی افسوس سے لبوں پہ مٹھی رکھے اسے دیکھتا رہا۔ جاؤ سعدی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے کروٹ بدلی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد جواہرات نے کروٹ بدلی تو ادھ کھلے دروازے سے باہر کا منظر دکھائی دیا۔ سعدی میری اینجیو کے ساتھ کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ ان کی باتیں عام نوعیت کی ہیں، وہ نہیں جانتی تھی، صرف میری کی موجودگی اسے بے چین کر گئی۔ وہ کیا کیا بول گئی سعدی کے سامنے، اور جو میری نے کچھ بک دیا تو اگر جو سعدی نے 2 + 2 = 22 بنا لیے تو وہ اٹھنا چاہتی تھی، مگر خواب آور دعا کا اثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں، ذہن ڈوبتا گیا اور دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا رہا۔ اس سے یکسر بے خبر سعدی میری سے اس کے مالک کی تعزیت کر رہا تھا۔ وہ گھر آیا تو سناٹا سا تھا۔ سیم سکول گیا تھا اور امی غالباً نئے بنے ریسٹورنٹ میں۔ حنین نے اس کا نام رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ نام علیشہ کی چین سے متاثر شدہ تھا، مگر وہ تھی کہاں؟ اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ بیڈ پہ اکڑوں بیٹھی تھی، سامنے چند کاغذات پرزا پرزا ہوئے پڑے تھے۔ وہ اندر آیا، نگاہیں اس ویران وجود سے کاغذوں تک گئیں، اسے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ تیزی سے ان پہ جھپٹا، ٹکڑوں کو الٹا پلٹا کر دیکھا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ تمہارا ایڈمیشن فارم تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کے لیے؟ پہلا خیال سیم کی طرف گیا تھا۔ حنا بے سکت بیٹھی رہی، وہ پریشانی سے سامنے بیڈ پہ بیٹھا۔ حنا، یہ تم نے کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جو بستر کی چادر کو تک رہی تھی، آنکھیں اٹھائیں، بنا اینک کے وہ چھوٹی لگتی تھی۔ میں ایڈمیشن نہیں لوں گی، مجھے نہیں پڑھنا۔ آنسوؤں سے آنکھیں بھر گئیں۔ حنین، بس کر دو، علیشہ نہیں پڑھ سکی تو اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ اب کہ اسے غصہ چڑھا تھا۔ مجھے نہیں پڑھنا بھائی، مگر وہ اس کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ علیشہ اور ہاشم بھائی کا معاملہ تھا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ تم خود کو مجرم مت سمجھو حنا۔ میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ حنا، علیشہ کو وہ ملا جو اس نے بویا تھا۔ علیشہ نے کیا؟ علیشہ لگا رکھی ہے آپ نے، بھاڑ میں گئی علیشہ۔ وہ ایک دم اتنی زور کی چلائی کہ سعدی بے اختیار پیچھے ہٹا۔ اس کی آواز درد سے پھٹنے لگی تھی۔ ہر بات علیشہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ میں ہوں۔ حنین انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دی۔ یہ میرے گناہ ہیں۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، اس کی آنکھوں میں کہ وہ چونکا۔ پہلی دفعہ اسے لگا کہ وہ علیشہ کے لیے اپسیٹ نہیں ہے، کوئی اور بات ہے۔ پھر کیا ہوا ہے حنا؟ قدرے
الارم سا وہ اس کا چہرہ کھوجنے لگا۔ حنین کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ میں کون ہوں بھائی؟ تم ہنا ہو، ہمارے گھر کا سب سے پیارا اور ذہین بچہ۔ تم کے کلچر کی دیوانی ہو۔ اور وہ جلدی جلدی بتانے لگا، اور تم نے میٹرک میں بورڈ ٹاپ کیا ہے۔ تم نے اس کی آخری بات پہ ہنا سر گھٹنوں پہ گرا کے رونے لگی۔ نہیں کیا میں نے ٹاپ، نہیں لی میں نے پہلی پوزیشن۔ ہنا کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پریشانی سے اس کا سر تھپک رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، گیلی آنکھوں سے بھائی کو دیکھا۔ میں نے بورڈ ٹاپ نہیں کیا، مجھے غارت کر دیا ان کورین ڈراموں اور فلموں نے۔ میں تو اس سال پڑھی بھی نہیں ٹھیک سے۔ اس کا سر تھپکتا سعدی کا ہاتھ ٹھہرا۔ حیرت سے اس نے ہنا کو دیکھا۔ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ میں نے بورڈ ٹاپ نہیں کیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ پورا شہر جانتا ہے تم نے بورڈ ٹاپ کیا ہے۔ تمہارا رزلٹ کارڈ، بورڈ کی تقریب، اخبار میں چھپا رزلٹ، وہ سب سچ تھا؟ نہیں تھا وہ سچ۔ وہ زور سے چیخی۔ میں نے چیٹنگ کی تھی، سنا آپ نے؟ میں نے پیپرز پہلے سے دیکھ رکھے تھے۔ اسے گویا بچھو ڈنک مار گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، نفی میں سر ہلاتا پیچھے ہوا۔ کیا بکواس ہے ہنا؟ کوئی چیٹنگ کر کے ٹاپ نہیں کر سکتا، کوئی پیپرز بھی پہلے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میرے ساتھ کوئی پرینک کر رہی ہو؟ اسے اب بھی لگ رہا تھا وہ ایک دم ہنسنا شروع کر دے گی، مگر وہ رو رہی تھی۔ میں نے دیکھے تھے، سب پیپرز دیکھے تھے، مجھے معلوم تھا ایگزام میں کیا آنا ہے، مگر وہ اب بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم ہیکنگ میں کتنی اچھی کیوں نہ ہو، تم کسی بورڈ کا مین فریم ہیک نہیں کر سکتی۔ تم کہہ کیا رہی ہو؟ پیپرز تو بورڈ نے چیئرمین تک کے پاس نہیں ہوتے، اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پیپر سیٹ کرنے والوں تک کو فائنل پیپر کا علم نہیں ہوتا، بورڈ کا کوئی اہلکار تک پیپر نہیں دیکھ سکتا سوائے۔ اور یہیں پہ وہ اٹکا۔ بے یقینی سے حنین کو دیکھا۔ سوائے آفیسر کانفیڈینشیل پریس OCP کے۔ اس نے بھائی کا فقرہ مکمل کیا۔ تم مذاق کر رہی ہو ہے نا؟ بالکل دنگ سا کھڑا وہ کپکپاتی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ OCP ایماندار سے ایماندار شخص کو بنایا جاتا ہے، معزز دیانتدار آدمی، کوئی OCP ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ ہے تمہاری اس دوست کے ابو OCP ہیں جو اسکول میں تھی تمہارے ساتھ، مگر OCP تمہیں پیپر نہیں دکھا سکتا۔ وہ اب بھی ذہنی طور پہ یہ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ حنین نے دکھ بھری بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان اپنے خاندان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ اور آنسو پھر سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ سعدی بے دم سا بیڈ کے پلے کنارے پہ بیٹھا، حنین سے کافی دور۔ اس کی شل سیاہ نظریں اس پہ جمی تھیں جو اپنے گھٹنوں کو دیکھتی بتا رہی تھی، حمیرہ کے ابو OCP ہیں، انہی کی وجہ سے حمیرہ ہمارے بورڈ سے امتحان نہیں دے سکتی جیسا کہ اصول ہے۔ حمیرہ میرے پاس آئی امتحانوں سے 15 دن پہلے۔ یہ وہ دن تھے جب میں شدید دباؤ میں تھی، آپ باہر تھے اور میں سارا دن رات ڈرامے دیکھتی، اور پھر یہ ڈپریشن ہوتا کہ میں پڑھ نہیں رہی، مگر کتابوں میں دل نہیں لگتا تھا۔ FSC کے فرسٹ ایئر میں قسم سے میں نے واقعی محنت کی تھی، اور بورڈ میں دوسرے ہائیسٹ مارکس تھے میرے۔ اب مجھے پوزیشن لینی تھی۔ انا تھی یا امی کو خوش کرنا تھا۔ وہ کہتی تھی اگر تم فیل ہوئی تو تمہارا کمپیوٹر بند کروا دوں گی۔ یہ مائیں غصے میں ہمیں ہماری پیاری چیز سے دور کرنے کی دھمکی کیوں دیتی ہیں ہمیشہ؟ ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا، سر جھکائے وہ بول رہی تھی، اور وہ سانس روک کے سن رہا تھا۔ تب ہی حمیرہ میرے پاس آئی، ساتھ میں اس کے ابو بھی تھے۔ میری کمپیوٹر سکلز کی شہرت دور دور تک تھی۔ لڑکیاں کام لے کر اکثر آتی ہیں، میں بھی کر دیتی ہوں، کبھی نہیں بدلے میں کچھ نہیں لیتی، بس تعریف بہت ہوتی ہے۔ حمیرہ کو بھی کام تھا، اس کی بہن کی محلے کے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی تھی، لڑکے کے پاس اس کی ویڈیو تھی۔ ابو نے وہاں شادی سے انکار کر کے ایک معزز گھرانے میں رشتہ کروایا، مہینے بعد اس کی شادی تھی، مگر وہ لڑکا بلیک میل کرنے لگا، عین شادی کے روز ویڈیو کی تصاویر بنا کر فنکشن میں بانٹے گا، یہی کہا تھا اس نے۔ حمیرہ میرے پاس آئی، درخواست کی کہ اس لڑکے کا سارا کمپیوٹر ڈیٹا مٹا دوں، کچھ کروں تو۔ میں نے کہا کہ وہ اپنے ابو کو بھیجے اکیلے۔ اگلی صبح اس کے ابو آئے، یہیں ڈرائنگ روم میں، امی اسکول تھی، میں نے انہیں ادھر بٹھایا، ان کی بات سنی۔ وہ شرمندہ اور بے بس نظر آتے تھے، بولے کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا۔ اس کے آنسوں نے سارا منظر دھندلا کر رکھ دیا، اور اس دھند میں سے ایک پرانا منظر ابھرنے لگا، ان کا ڈرائنگ روم، صوفے پر بیٹھے ادھیڑ عمر مگر معزز اور شریف حسین فاروق صاحب، اور ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ جما کر بیٹھی حنین، اینک لگائے، بال فرنچ چوٹی میں باندھے، وہ سنجیدہ اور پرسکون نظر آ رہی تھی۔ میں اس گھر کا موبائل اور گھر کے تمام کمپیوٹرز وائرس ڈال کر انفیکٹڈ کر دوں گی، پھر اس کو پیغام بھیجوں گی کہ جن فلیش اور CDs میں تم نے وہ سب ڈال کر رکھا ہے وہ خراب ہو چکی ہیں۔ حیران ہو کر وہ ان کو باری باری چیک کرے گا، یوں ہر شے انفیکٹڈ ہو جائے گی۔ چند گھنٹوں میں اس کا تمام ڈیٹا مٹ جائے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ میں اس کے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کر کے اس میں موجود اس کی بہنوں وغیرہ کی پکچرز لے لوں گی، پھر ان کے ذریعے اس کو بلیک میل کروں گی۔
کہ اگر نازیہ باجی کے بارے میں کسی سے ایک لفظ بھی کہا تو میں اس کی بہنوں کی تصویریں فوٹو شاپ کر کے اسی کے محلے میں بانٹ دوں گی۔ اس کے بعد اس کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ نازیہ باجی کو دوبارہ بلیک میل کر سکے۔ وہ گویا سانس روکے سن رہے تھے۔ بامشکل سر اس بات میں ہلایا۔ بیٹا آپ یہ سب کر سکتی ہیں؟ واقعی نارمل لوگ تو… میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ وہ لہجے بھر کو رکی، ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر میں پکڑی گئی یہ سائبر کرائم ہے، آخر تو میرا کیا ہوگا؟ بدنام بھی ہوں گی اور جیل بھی ہوگی، زندگی تو برباد ہو جائے گی میری۔ اگر آپ کی بیٹی کے لیے میں اتنا کچھ کرنے جا رہی ہوں تو آپ کو بھی میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ جی بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ آگے کو ہوئے۔ آپ OCP ہیں، آپ کے پاس اگلے مہینے ہونے، ایک لفظ بھی اس سے آگے مت بولنا۔ وہ لال سرخ ہوتے ایک دم کھڑے ہو گئے۔ سوچنا بھی مت کہ میں کچھ ایسا کروں گا۔ میں بورڈ ٹاپر ہوں، مجھے پیپرز نہ دکھائیں تب بھی دوسری پوزیشن لے لوں گی۔ وہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے بولی، مگر مجھے پہلی لینی ہے، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ انگلی اٹھا کر سخت تنبیہ کی۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ تو پھر کسی اور ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ اس لڑکے کا ڈیٹا مٹا دے۔ مگر میرا ڈیٹا کیسے مٹائے گا کوئی؟ آپ شاید بھول رہے ہیں وہ ویڈیو میرے پاس بھی ہیں۔ فاروق صاحب بے یقینی سے جھٹکا کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اور اس وقت بھائی مجھے لگا میں نے اس شخص کو آدھا مار دیا ہے۔ ان کو قائل کرنا آسان نہیں تھا مگر وہ مجبور ہو گئے۔ میں نے ان کا کام کر دیا اور انہوں نے میرا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ رزلٹ آنے تک نازیہ کی ویڈیو تلف نہیں کروں گی تاکہ وہ میری مخبری نہ کروا سکیں۔ مجھے پیپر دے دیے انہوں نے اور میں نے بورڈ ٹاپ کر لیا۔ مجھے کوئی گلٹ نہیں ہوا۔ رزلٹ والے دن ان کو کال کر کے کہا کہ ویڈیو میں نے تلف کر دی ہیں۔ انہوں نے جواباً کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ اتنے مہینے گزر گئے کہ مگر مجھے ایک دفعہ بھی گلٹ محسوس نہیں ہوا۔ جس نے وارث ماموں کو قتل کیا تھا اسے بھی شاید ایک دفعہ تو دکھ ہوا ہوگا۔ میں تو ان سے بھی بری نکلی کہ مجھے تو لگا میں پیپر دیکھنے میں بنا بھی دوسری پوزیشن لے سکتی تھی۔ کوئی جرم نہیں کیا میں نے، مگر یہ سچ نہیں تھا۔ علیشا کے خط نے مجھے بتایا کہ سچ نہیں تھا۔ میں اچھے نمبر لے لیتی، مر مر کر میرٹ پہ آ جاتی، مگر میں ٹاپ کبھی نہ کر سکتی کیونکہ مجھے ان کورین ڈراموں نے پڑھائی سے دور کر دیا تھا۔ علیشا کے خط نے مجھے بتایا کہ میں کتنی بری ہوں۔ تب بھی میں نے سوچا میں فاروق صاحب سے معافی مانگ لوں گی اور بس یہ۔ علیشا کے خط کے بعد میں نے ان کے گھر فون کیا تو ان کی بیٹی نے بتایا جس دن میرا رزلٹ آیا تھا اس روز میرا فون سننے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل پہ گئے، اپنا استعفیٰ لکھا، دستخط کیے اور سر وہیں میز پر رکھ دیا۔ ہمیرا ان کو بلانے گئی مگر تب تک وہ مر چکے تھے۔ وہ مر گئے تھے بھائی، برسوں اس نازک ہوتے کی 2 دھاری تلوار پہ ایمانداری سے چلے تھے۔ ان کو میں نے کاٹ کر رکھ دیا، میں نے اس شخص کی جان لے لی۔ میں کون ہوں بھائی، میں کون ہوں؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے روئے جا رہی تھی اور وہ سامنے بالکل چپ بیٹھا تھا۔ بہت دیر بعد وہ ذرا سنبھلی، سر اٹھایا، ہتھیلی کی پوچھ سے گیلا چہرہ صاف کیا۔ میں اب ایڈمیشن نہیں لوں گی۔ ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہو جاتا، بڑے گناہوں کے بڑے کفارے ہوتے ہیں۔ یہ مت کہنا میں دوبارہ امتحان دے دوں، میں ان کتابوں کو دوبارہ کھول بھی نہیں سکتی، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ وہ ان پرزہ کاغذوں کے مزید ٹکڑے کرنے لگی، پھر نظریں اٹھا کر بھائی کو دیکھا۔ وہ بالکل چپ تھا۔ کچھ تو کہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا۔ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور بے دم قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ حنین کا سر مزید جھک گیا اور بہتے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ بڑے گناہوں کے بڑے کفارے ہوتے ہیں۔ قصرے کاردار میں سپہر سرما کی ٹھنڈ اور خنکی اندر سموئے اتر رہی تھی۔ لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے۔ باہر کی روشنی نے سارے لاؤنج کو روشن کر رکھا تھا۔ ملازم کاموں میں لگے آ جا رہے تھے۔ ایسے میں اونچی کھڑکی کے آگے جواہرات کھڑی تھی، مغربی طرز کا سیاہ گھٹنوں تک آتا لباس اور سیاہ ٹائٹس میں ملبوس، سینے پہ بازو لپیٹے، دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں کونی پر مسلسل دستک دیتی اس کی شیرنی سی آنکھیں باہر جمی تھیں۔ جہاں سبزہ زار پہ سادی چل کر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ آج اورنگزیب کی وفات کو 7واں روز تھا۔ اس دوران وہ کئی دفعہ جواہرات کا حال پوچھنے آ چکا تھا، مگر اس آخری ملاقات میں وہ جواہرات کا اس کے سامنے اول پھول بول دینا، وہ اس کا میری سے بات کرنا، وہ جواہرات کو ابھی تک چبھ رہا تھا۔ اور پھر اس کی تیکھی نظروں میں مزید ناگواری ابھری۔ سبزہ زار پر چل کر آنا۔ سادی درمیان میں رکا۔ میری جو ٹرے اٹھائے گزر رہی تھی اس نے مخاطب کرنے پر رک کر اس سے بات کرنے لگی۔ جواہرات کو الفاظ اتنی دور سے سنائی نہیں دے رہے تھے مگر اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا اس کو اپنے گھر میں چین نہیں جو روز چلا آتا ہے؟ عقب میں نوشیروان نے کہا تو وہ چونک کر پلٹی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ناگواری سے کھڑکی کے پار سادی کو دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے برا بھلا مت کہیے گا کہ میں نے آپ کے دوست کی شان میں گستاخی کر دی۔ ساتھ ہی اکتائے ہوئے انداز میں ہاتھ اٹھا کر وہ ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جواہرات چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر مڑ کر کھڑکی کو دیکھا۔ نیچے کھڑے سادی اور میری انجیو گفتگو کر رہے تھے۔ میری کچھ کہے یا نہیں، جو وہ اس دن خود اتنا کچھ کہہ چکی وہ بھی خطرناک تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اسے یہاں ہر وقت نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر کیوں نہ اس کا اس گھر میں داخلہ بند کر دوں؟
چمکتی ہوئی آنکھوں سے مسکراتی وہ شیرو کی طرف گھومی۔ 7 دن بعد وہ بالآخر سنبھلی تھی ہوئی پرانی والی جواہرات لگ رہی تھی۔ نوشیروان نے حیرت سے دیکھا۔ آپ کیا کریں گی؟ جو میں کروں گی وہ تمہارے بھائی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ نوشیروان کو چند لمحے لگے اس کا مطلب سمجھنے میں، اور پھر اس کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا۔ سمجھ گیا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ایڑیوں پہ گھومی اور تیز تیز قدم اٹھاتی آگے چلتی گئی۔ اس کا رخ باہر کی جانب تھا۔ شیرو تیزی سے پیچھے لپکا۔